اتنے لوگ تھے، اور شروع میں ایک نوسٹالجیا بھی تھا، اور ایک یہ بھی تھا کہ اب کیا کریں، اور بہت سی ایسی باتیں ہوئیں کہ جن سے راستہ اپنا غلط آغاز ہی سے تھا منی. نئے خیالات ہیں جو اور ملکوں میں ہو رہا ہے، ان سب کو دیکھ کر ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم لیفٹ کہیں یا سینٹر کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن ہمیں دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کراچی مجھے بہت ڈر لگتا ہے. میں کراچی کے بارے میں ویسے بھی میں خود کو جب پیسمسٹ کہتا ہوں تو لوگ بہت اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ برا ہے کہ ہوتا ہے نا ایک تصور کہ بھئی یہ تو ہمت ہار گئے. تو ایسا نہیں ہے، ہمت تو نہیں ہارنا ہے. شعر و شاعری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تھوڑا الگ شروعات کرتے ہیں. تعارف سے پہلے سر جو شعر آف لائن سنایا تھا منیر نیازی کا، وہ آن لائن بھی ہو جائے اگر. جی. راستہ اپنا غلط آغاز ہی سے تھا منیر، اس کا اندازہ سفر کی رائے گانی سے ہوا. اور یہ وہی منیر نیازی ہے جن کا وہ شعر بہت مشہور ہے، آہستہ آہستہ والا، ہے نا. سنانے وہ بھی. منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے، یہ کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. دیکھیں یہی ایک پوڈ کاسٹ ہے جہاں کھل کر بات کی جا سکتی ہے. ویسے تو ملک میں کہتے ہیں منیر کا ذکر نہیں ہو سکتا، لیکن ہم تو کر رہے ہیں. بالکل ہم بالکل. تو بات کر ہوں رہے ہیں. ہوں. آپ پہچان ہی گئے ہوں گے ہمارے گیسٹ کو. لٹریری فیسٹیولز کا موسم چل رہا ہے، تو لٹریری جو لفظ ہے اس کی اگر ایک تصویر ہو ہمارے پاس، ایک مجسمہ ہو، ایک امبوڈیمنٹ ہو اس چیز کی، لٹری ٹریڈیشن کی، تو وہی ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں. پبلک انٹلیکچوئل کہنا غلط نہیں ہوگا، ویسے تو صحافی ہیں. غازی صلاح الدین صاحب فائنلی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ بہت شکریہ آپ کا شہزاد کہ آپ نے یہاں بلایا اور آپ سے گفتگو کا یہ موقع ملا. نہیں نہیں سر، بہت مہربانی آپ آئے. ابھی تو میں بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ ہم لوگ گوادر بھی ساتھ جائیں گے، لیکن میری ایک اینکل جی خراب ہو گئی. بالکل. ہاں، کیسا رہا سر؟ گوادر جو تھا وہ ایک تو ویسے ہی ڈرامائی ہے اگر بائی روڈ آپ جائیں. دوسرے جو بلوچستان میں ابھی ایک ہی دن 12 مختلف مقامات پر انسرجنسی کے واقعات ہوئے، اور بہت گھمبیر، یعنی مطلب یہ کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 200 دہشت گرد اس میں ہلاک ہوئے. تو گوادر میں بھی یہ ہوا، اور ہم گئے تھے جمعے کے دن. وہ پورا دن ہم نے تقریباً پورا دن 9 گھنٹے سفر میں گزرے. اور اگلے دن صبح، اس دن میرا سیشن بھی تھا اس میں، تو صبح ہی صبح خبریں آنا شروع ہوئی. ہمارے جو ساتھی تھے وہ اپنا سیل فون لیے بیٹھے تھے، ان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں جاننے کے، وہ بتانا شروع کیا انہوں نے کہاں کیا ہوا کہاں کیا ہوا. پھر ہدایت ہوٹل سے نہ نکلیں. پھر وہ جو کتاب میلہ جس کے لیے میں گیا تھا اور جو 4 دن کا تھا، تو پہلے 2 دن تو ہو چکے تھے، تیسرے دن وہ نہیں ہوا، اور چوتھے دن بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ کیجولٹیز گوادر میں بھی ہوئی ہیں ان کے احترام میں، اب ہم نہیں کر سکتے. تو لیکن میرے لیے، اور ایک صحافی ہوں میں، بہت ایک تجسس رہتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا، سمجھنے کا، اور وہ باتیں جاننے کا کہ جن کا اظہار مشکل ہوتا ہے. تو بلوچستان کی ایک تصویر دیکھی ہم نے، اور گوادر تو کمال جگہ ہے. جب کوسٹل ہائی وے ہے، بہت اچھا بنا ہوا ہے، راستے میں ایک قدرتی، ایک نیچرل جو ایک اسپیکٹیکل آپ کہیں کہ جو مٹی کے پہاڑ ہیں ان کو ہوا نے جس طرح تراشا ہے، جس طرح مختلف جیسا لگتا ہے کہ اسکلپچرز بنائے ہیں، وہ ایسی اتنی بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے. ایک تو کوسٹ لائن گوادر کی بہت ہی خوبصورت، کبھی کبھی اس کے پاس سے گزرتی ہے سڑک، لیکن جو کوسٹ لائن ہے میں پہلے اس کو اوپر سے دیکھ چکا ہوں ایک چھوٹے ہوائی جہاز سے. اتنا بڑا ٹورسٹ اٹریکشن دنیا میں کہاں ہوں گے، بہت کم ہوں گے. یہ ملک مالا مال ہو جائے اگر یہاں امن ہو، یہاں فیسلٹیز ہوں، یہاں کوئی ڈنڈا لے کے نہ کھڑا ہو کہ کس نے کیا کہہ دیا.
यहाँ ایک وہ جو آزادی ٹورسٹ اسپاٹس پہ ہوتی ہے وہ ہو تو پاکستان تو بہت ہی دولت مند ملک ہے. بٹ سر یہ بھی تو کہاں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے، یہ بھی تو پولیٹیکل سوال ہیں. ہاں اب مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ گوادر کوسٹل جو روڈ بنایا ہے اس پہ جتنے بھی پیسے خرچ ہوئے وہ مال ادھر ادھر ہو سکے اس کے لیے بنایا ہے. انٹرسٹنگلی جی وہ بالکل بلوچستان کے کسی آبادی سے نہیں گزرتا. بالکل تو وہ بالکل جس طرح کلونیلزم کو بھی ہم بولتے ہیں ٹرینوں کو ٹریک اس لیے بنائے تھے کہ مال لوٹ وہ سکیں. ہاں یعنی لنک روڈس ہوتے ہیں اور ہاں روڈس جو ہیں وہ تجارت اور تو انٹریکشن. عوام کے فلاح بہبود کے لیے کوئی کام نہیں نہیں اور لیا پھر گیا. اس روڈ پر آپ اگر سفر کریں تو دوسری اور حقائق واضح ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ چوکیاں ہیں، فلاں جگہ سے آپ فلاں وقت سے پہلے گزر جائیں. ہم جب واپس آئیں تو کوئی 7 جگہ میں نے اپنا CNC کارڈ نکال کے دکھایا. گوادر سے جب نکلے ہم، ایک تو گوادر میں ہی اس حالات ایسے تھے. اور پھر یہ کہ جو ایکسپیرینس تھا لوگوں سے ملنے کا، جو گوادر پرانا گوادر دیکھنے کا، میں پہلے جا چکا ہوں بہت سالوں پہلے، لیکن کوسٹل ہائی وے پہ اس طرح سے سفر نہیں کیا تھا. اینڈ اٹ واز فیسینیٹنگ. سر ابھی تھنک فیسٹ بھی ہوا، اس پہ آن جی لائن بڑا بیک لیش آیا. اگر آپ کی نظروں سے جی آپ ہاں اچھی اپنی صحت کے لیے کرتے ہیں، سوشل میڈیا سے دور رہتے ہیں. چلیں میں مزمل ہم لوگ تو ویسے ہی ٹارگٹ بنتے رہتے ہیں، بٹ مجھے تھوڑا تعجب بھی ہوا کہ ندیم فاروق پراچا، پرویز ہود بوائے، ہم یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھے. ساتھ ہی ساتھ لگ گئے. میں سوچ ہی رہا تھا کہ اگر تو لٹری فیسٹیول پہ پرویز ہود بوائے نہیں ہوں گے یا ندیم فاروق پراچا نہیں ہوں گے، آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہی مقصد ہے. لیکن ایک براڈر پوائنٹ ہے کہ کیا پوائنٹ ہے ان فیسٹیولز کا جب بات کرنے کی اتنی آپ کے اندر گنجائش ہے. وہ جس طرح بولنگ بھی کرتے ہیں آپ تو گٹر لینز اوپر کر دیتے ہیں اور سب کو پتہ ہے. تو ایک وقت گوادر لٹری فیسٹیول ہو رہا ہے، بکس پڑھنا، بکس پڑھیں، یہ ساری اچھی باتیں ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا نہیں کرنی چاہیے. لیکن تھوڑی ایک کوگنیٹو ڈسوننس بھی نہیں ہے کہ 200 ٹیررسٹ ایک طرف اتنے شہروں میں آپریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہ ذرا نیم گرم باتیں لٹری فیسٹیولز پہ ہو رہی ہیں. بالکل نہیں یہاں وہ تو ہے نا کہ یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. یہ صورتحال ایسی ہے کہ ایک تو وہ پابندیاں ہیں کہ جو سرکار کی طرف سے ہوتی ہیں، اور ایک اور پابندیاں ہیں جو ایک مثال کے طور پر یہ وہ ملک ہے جس میں لوگوں کو بازاروں میں کوئی بات کسی نے کہہ دی تو بازاروں میں لنچ کر دیا جاتا ہے. اور یہ جو الزام ہوتا ہے توہین رسالت کا، بلاسفمی کے نام پر، کس طرح کے مظاہرے ہم نے دیکھے ہیں. یعنی سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسا ملک ہے، اس میں کس طرح کی وحشتیں پل رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ایلیٹ بھی ہے، ایک ببل میں رہنے والے لوگ ہیں، ان سے ملیں تو لگتا ہے کہ ہم کہیں اور ہیں، کسی اور ملک میں. تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی بات اپنی کہہ نہیں سکتے، اور بات تو وہی ہوتی ہے کہ جو پبلک میں کی جائے. بات تو وہی ہوتی ہے کہ جس میں لوگ اور شریک ہوں، اور ایک سوچ جو ہے عوامی اور اجتماعی، اس سوچ کو فروغ دینا ہے. اگر لوگ بات نہیں کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ تھنک فیسٹ میں بات کرنا مشکل ہے، لٹریری فیسٹیول، میں تو کہتا ہوں کہ یونیورسٹی کیمپس پہ بھی بات کرنا مشکل ہے، کہ جو کہ ایک پروٹیکٹڈ ایریا ہوتا ہے. اور کیمپس تو ہوتی ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں اختلاف رائے بھی ہو، گفتگو بھی ہو. اور امریکہ جیسا ملک جس میں اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن امریکہ جیسے ملک میں کیمپسز کا جو رول رہا ہے، نئے خیالات، نئی ایجادات، ایک کہنا چاہیے کہ ایک فرمنٹ سا ہے. لوگ سوچ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور قومی سطح پہ بہت سی تبدیلیاں کیمپس سے شروع ہوئی ہیں، ہم نے دیکھا ہے. تو ہمارے ہاں تو اب یونیورسٹی کیمپس کو میں ایک مثال سمجھتا ہوں اپنی تہذیبی، علمی اور فکری پسماندگی کی. ایک اب کراچی یونیورسٹی کیمپس ہے نا،
کراچی یونیورسٹی جو ہے وہ اس ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. 40,000 میں 35-40 ہزار بے شمار لوگ ہیں. ہوں. 35-40 ہزار اسٹوڈنٹس اور اساتذہ جو پی ایچ ڈی ہوں گے. ٹھیک ہے کچھ اس میں سے پیور سائنسز کے ہوں کچھ ہوں، لیکن یہ پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ہیں باہر کے، تو اس میں بھی 700-800 ہوں گے. ان کا کیا رول ہے معاشرے میں؟ کہاں یہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں؟ میں جب ہیومن رائٹس کمیشن سے بہت تعلق رہا ہے، اور ہم جب بھی کہتے تھے کہ بھئی فلاں چیز پہ ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ اور خواتین کے ایشو پہ، مائنورٹیز کے لیے، لوگ نہیں ہوتے. وہ 40,000 پوسٹ گریجویٹ یا گریجویٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کیا دکھائی کہاں دیتے ہیں؟ اور آپ کیمپس پہ جائیں تو کوئی کتابوں کی دکان نہیں ہے. ٹیکسٹ بکس سے ہو سکتا ہے کوئی تعلق رہتا ہو لوگوں کا. تو یہ جو ہے یعنی میرا ایک دکھ، جو سب سے بڑا میرا دکھ ہے، جس کا میں یعنی جس کے لیے میں بہت بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ریڈنگ ہیبٹس نہیں ہیں اس ملک میں لوگوں کی. لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، لوگ فکشن نہیں پڑھتے. اور وہ معاشرہ جس میں فکشن نہ پڑھا جاتا ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ میں ایسی بات کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فکشن ہے جو ایک اجتماعی سطح پر امیجنیشن پیدا کرتا ہے، خواب دیکھنے کی تربیت دیتا ہے، امیجن کرنا. اور امیجنیشن کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آئنسٹائن کی وہ مشہور بات ہے کہ امیجنیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج. یو ہیو ٹو امیجن تھنگس. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بلکہ یعنی بات سے بات میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں، لیکن ایک چائنا میں بہت سالوں پہلے، 30 سال ہو گئے ہوں گے، ایک حکومت کی طرف سے سائنس فکشن پہ کانفرنس گلوبل انہوں نے بلائی لوگوں کو جو سائنس فکشن لکھتے ہیں یا جو میجیکل ریئلزم، فینٹیسی، اس طرح کی چیزیں. تو ان میں سے ایک صاحب برطانیہ کے جو ایک مصنف تھے، انہوں نے پوچھا ان سے کہ بھئی یہ کیا ضرورت تھی کہ آپ حکومت جو ہے سائنس فکشن پہ ہی کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ بہت سی چیزیں بنا لیتے ہیں، لیکن ہم نئی چیزیں، ایجادات، جو نئے پیٹنٹس رجسٹر ہوتے ہیں، جو انوویشنس ہوتے ہیں، اس میں ہم اتنے اچھے نہیں ہیں. تو ہم نے اپنے لوگوں کو بھیجا امریکہ کے، جا کے دیکھیں یہ جو سلیکان ویلی ہے، مائکروسافٹ، ایپل، یہ وہ لوگ، یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں، انہوں نے تو کمال کیے ہوئے ہیں. تو ہمیں پتہ چلا کہ ان میں سے بیشتر، بلکہ تقریباً سارے کے سارے جو ان میں کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی جوانی میں فکشن پڑھا ہے، اور خاص طور پہ سائنس فکشن پڑھا ہے. So they can dream and imagine new things, but نئی دنیاؤں کی کھوج بھی لگا سکتے ہیں، ان کا تصور بھی کر سکتے. تو فکشن پڑھنے سے اور بھی بہت، فکشن سے ایمپیتھی آتی ہے، فکشن سے آپ کسی اور کے خیالات کو سمجھنے میں ایک آسانی ہوتی ہے. اس کے کردار جو ہوتے ہیں، ان کی کانفلکٹس کیسے وہ ریزالو کرتے ہیں. پھر فکشن سے آپ اور زمانوں تک پہنچ سکتے ہیں. آپ روس کی پچھلی صدی کا روس دیکھ رہے ہیں، آپ 2 صدیوں پہلے کا برطانیہ دیکھ رہے ہیں، آپ مختلف زمانوں اور مختلف تہذیبوں اور مختلف کلچرز میں داخل ہو رہے ہیں، جیسے اپنے ذہن میں دیکھ رہے ہیں سب کچھ. تو فکشن پڑھنا بہت ضروری ہے. اور جو میں کہتا ہوں کہ وہ ہے، تو آپ دیکھیں، اور کچھ چیزیں تو فیکٹس اینڈ فگرس میں ہے کہ کہاں کتنی کتابیں چھپتی ہیں، لائبریریاں کیسی ہیں. اب دیکھیں کراچی کتنا بڑا شہر ہے، دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ہے. یہاں وہ پبلک لائبریری نہیں ہے سرکاری کہ جہاں سے لوگ کتابیں مستعار لے سکیں. ایک چھوٹی سی فیس 2 میں تھی، وہ بھی کوئی دکان بن گئی ہے. وہ جو پبلک لائبریری سسٹم ہوتا ہے نا، ٹورنٹو کی پبلک لائبریری سسٹم میں 100 لائبریریاں ہیں، ہر محلے میں ہوتی ہے، پورا نظام ہوتا ہے. آج کل یہ صحیح ہے کہ جو ڈیجیٹل ایک سونامی انقلاب آیا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ اور اپنے اسمارٹ فون پہ
پڑھتے ہیں یا جو کچھ بھی ان کا ایڈکشن ہے، اور اس کی وجہ سے کتابوں کا مطالعہ کم ہوا ہے دنیا میں، اخباروں کا بھی اور اس کا بھی۔ اس کے باوجود اب بھی جہاں بھی کتابوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ چھپی ہوئی کتابوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اتنی کتابیں چھپتی ہیں، آپ دیکھیں بوکر پرائز، یہ پرائز کتنا چرچا ہوتا ہے، اور اخباروں میں، ان کے بڑے اخباروں میں کتابیں لکھنے والوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں اس قدر ذکر ہوتا ہے، معاشرے میں اتنی ان کے لیے دلچسپی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی بڑا رائٹر کہیں بھی ہو، وہ سڑک پہ چلے تو اس کا جس طرح احترام اور پہچان ہوگی، جیسے کہ وہ کرکٹ کھیل رہا ہو یا فلم میں کا ہیرو ہو، اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ جب 68 میں فرانس میں ایک ہلچل مچی تھی نوجوانوں کی، بہت مشہور، مئی 1968 بہت مشہور ہے، اور وہ 60s کا جو ایک وہ تھا، تو سوربان یونیورسٹی جو ان کی تھی وہ بند ہو گئی تھی، تو وہاں ساتر نے کہا کہ میں آؤں گا۔ سڑکیں بھر گئیں، سڑکیں بھر گئیں، آپ امیجن کریں۔ وکٹر ہیوگو کب کا ہے نا؟ وکٹر ہیوگو کے جنازے میں پیرس کی جتنی آبادی، اس سے زیادہ لوگ تھے، کیونکہ باہر سے بھی لوگ ہیں۔ اینڈ یہ جو اجتماعی ایک سوچ کہیں، انوالومنٹ کہیں، کنسرن کہیں، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ کیوں نہیں، خادم رضوی کے جنازے پہ بھی تو یہی ہوا، تو ہم نہیں۔ آپ بس یہ معاشرے کمپیئر کر یہ لیں۔ بالکل آپ نے بہت ہی صحیح مثال دی، سوائے اس طرح کی جو ایک مذہبی وہ ہے، اس کے علاوہ لوگ جمع نہیں ہوتے۔ اب آپ یہ مطلب دیکھیں، ابھی ہسٹری کی ہاں اگر ہم بات کریں، ڈاکٹر مبارک علی آپ کے ایک جی بالکل اتنے بڑے ہسٹورین ہیں، وہ مطلب کافی اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کی کوئی پبلشنگ بالکل رائلٹی لے کے بھاگ، کسی کو ملک میں فرق نہیں پڑ بالکل رہا، نہیں مطلب ہے وہ اس آدمی کی خدمت ہے اس ملک کے بھائی۔ لیے۔ میں جب لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ کس کی کتنی کتابیں بکتی ہیں، کس کا کتنا ہوتا ہے، اور ایک اور مثال، ابھی ہم اس شہر میں بہت گل پلازا کی بہت بات ہو رہی ہے، گل پلازا میں آگ لگی، میں نے اپنے کالم میں ذکر کیا۔ نیو یارک میں 1911 میں ایک آگ لگی تھی گارمنٹ فیکٹری میں، جس کو کہتے ہیں شاید پیٹی کوٹ ویسٹ شرٹ، وہ ایک خاص طرح کے بناتے تھے شرٹس، اور اس میں 147 کچھ اتنے افراد، خاص طور پہ خواتین تھیں، وہ ان کی ہوتی۔ اس نے شہر کو جس طرح جھنجھوڑا، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب ان کے جنازے نکلے تو 3.5 سے 4 لاکھ نیو یارکرز سڑک پہ کھڑے تھے برستی بارش میں۔ پھر کیا ہوا؟ اس پر کتابیں لکھی گئیں، اس پر فیچر فلم بنی، اس پر ڈاکومنٹریز بنی، اس کا اب تک ذکر ہوتا ہے، ناولوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں بلدیہ میں 2012 ہے یا 2012 شاید 11 ستمبر تاریخ بھی، 250 افراد اس آگ میں جل گئے، اور شہر ویسے ہی رہا۔ کر بھی نہیں سکتے تھے، جن کے نام آ رہے تھے ان کے خلاف تو نکل بھی نہیں بالکل سکتے نہیں، تھے۔ وہ صحیح ہے، لیکن پھر بھی عام سطح پر جو ایک سمپتھی، جو انوالومنٹ، جو پارٹیسپیشن کی بات ہوتی ہے نا، وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ سر آپ بھٹکتے رہیں، ہم تو خود بھٹکے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج آپ کو سننے ہی آئے ہیں، پر باتیں بہت ہو گئی ہیں۔ تھنک فیسٹ کا بہت 20 منٹ پہلے ذکر آیا تھا، آئی ڈو فیل اس کی تنقید بلا وجہ کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک خاص پارٹی اس کو لیڈ کر رہی ہے، جبکہ سلمان اکرم راجہ بھی بلائے ہوئے تھے۔ تو یہ اگر ایک رائے پائی جاتی ہے کہ جو ہم سے الگ اوپینین رکھتا ہے ان کو نہ بلاؤ نہ بٹاؤ، تو وہ گفتگو کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یونیورسٹیز کا آپ نے ذکر کیا، میں اسپیسیفکلی آپ سے جاننا چاہوں گا، کب شروع ہوا اس پہ بعد میں آئیں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک ایمپتھی کی اپوزٹ چیز ہے ایپتھی، یہ جو ایک ایپتھی آ گئی ہے کہ چلیں کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا فلسطین میں نہ پروٹیسٹ کریں، بالکل کریں، دنیا کا نمبر 1 ایشو ہے، اور وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ پروٹیسٹ اگر نہ کریں تو شاید آپ انسان نہیں ہیں،
لیکن اگر آپ کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ کا کلاس فیلو بلوچ ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، یا آپ پنجاب یونیورسٹی میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہاں آپ کے ساتھ ایک کلاس میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، بالکل وہ بالکل. ایک دن غائب ہو جاتا ہے. اگر اس چیز سے آپ کو فرق نہیں پڑتا تو ہوں یہ کچھ سوشل میڈیا والی پروٹیسٹ کر کے یا تو ہاں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اتنا ڈسٹینس یہ ہے؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے جو عوامی رویے ہیں وہ ایسے کیوں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں آئیڈینٹی پالیٹکس بہت ہوئی ہے، ہوں بلکہ پاکستان بنے ہی اس بنیاد پہ. اچھا ہے، آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتی ہے لوگوں کو، آئیڈینٹی پالیٹکس. بلکہ امرتیہ سین کی تو کتاب ہی ہے آئیڈینٹی اینڈ وائلنس. آپ اگر کسی ایک آئیڈینٹی کو باقی تمام اپنی آئیڈینٹی سے برتر سمجھ لیں تو پھر تو مشکل ہوگی نا. ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اچھا ٹھیک ہے مسلمان، پھر اس کے بعد ہوگا کہ ہم شیعہ ہیں یا سنی ہیں، پھر ہم کہیں گے دیوبندی ہیں یا بریلوی. تو آئیڈینٹی کی وجہ سے ڈویژنز ہوتے ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کی ملٹیپل آئیڈینٹیز. ہم مسلمان ہیں تو دنیا بھر میں جہاں مسلمان ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر میں صحافی ہوں تو دنیا بھر کے صحافی میری برادری ہے نا. ہم جس محلے میں رہتے ہیں اس سے ایک تعلق ہے ہمارا، جس شہر میں رہتے ہیں اس سے ایک تعلق ہے. تو جو ہماری ایک جو ہیومن ہونا، جو ایک سٹیزن ہونا، ہیومن ہونا، اس پر اسٹریس نہیں ہے. دیر آر تھنگس وچ برنگ پیپل ٹوگیدر اینڈ دیر آر تھنگس وچ میک دیم فال اپارٹ. تو ہمارے یہاں وہ نہیں ہے. اور پاکستان کے ہم سوچتے ہیں پاکستان میں کوئی خاص بات ہے ایسی کہ ہم کیوں جنوبی ایشیا میں سب سے پیچھے رہ گئے. ہم دیکھنے میں تو اتنے برے نہیں ہیں، مطلب اچھے ہمارے لوگ علاوہ ہیں. ہمارے علاوہ تو بڑے اچھے اچھے لوگ خوبصورت لوگ ہیں. دیکھیں نا جی جی جی. کتنے اور تندرست اچھے لوگ ہیں کہ کلچر تھا کہ سویلائزیشن ایک ہے. ایک جنوبی ایشیا میں سب سے برے تو نہیں ہیں لیکن سب سے پیچھے تو ہیں. اور کیوں ہیں یہ سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ 1971 میں ملک ٹوٹ گیا. اس کو بھلا دینے کی پوری کوشش الگ بات ہے. وہ جب بنگلہ دیش بنا تو بنگلہ دیش باسکٹ کیس تھا. جس ملک میں منیر نیازی تھا وہاں ہمیں منیر اور نیازی ملے. باسکٹ کیس کہا جاتا تھا. ہمارے جو کسنجر تھے نا بڑے دانشور اور بہت وہ سمجھے آتے تھے، انہوں نے شاید کہا تھا کہ باسکٹ کیس ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی مدد کرنے سے یہ بہتر نہیں ہوگا. وہ جو ایک میرے خیال میں وہ جو ملٹری کا کوئی ایکسپریشن ہے ٹریاج، کہ وہ میدان جنگ میں جو زخمی ایسے ہوں کہ ان کا علاج ممکن نہ ہو تو ان کو چھوڑ دو، وقت ضائع مت کرو. بنگلہ دیش پھر ہم سے آگے کیسے چلا گیا؟ اچھا کیسے گیا یہ بھی ہمارے سامنے. کیوں گیا؟ کیا انہوں نے کیا؟ جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں دنیا بھر میں، اور اس کی بہت سی یونیورسل اسیسمنٹس ہوتے رہتے ہیں، صحیح غلط، اس میں جھول ہو کچھ ہو. اب جیسے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، اس میں ابھی ریسنٹلی ایک آیا ہے کہ سوشل پروگریس انڈیکس، اور وہ اس کی پوری تفصیل بتاتے ہیں کہ ہیلتھ دیکھتے ہیں، فلاں دیکھتے ہیں. انٹرسٹنگلی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بھی ہم نے بنایا ہے، محبوب الحق ہم کا ہے. محبوب الحق نے بنایا تھا، ہمارے اپنے اکانومسٹ تھے. ہمارے ہی نہیں. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی ڈی پی از دا میجر، کہ ایک ملک کتنا آگے ہے. اس نے کہا کہ بھائی صرف جی ڈی پی سے کام نہیں چلے گا، ہیلتھ اور ایجوکیشن ان چیزوں کو بھی رکھیں. تو ہم تو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں نیچے ہیں، بہت نیچے ہیں. اور یہ جو ہے جینڈر پیرٹی میں جو ورلڈ اکنامک فورم کا پچھلے سال کا تھا کہ 148 ملک انہوں نے چنے تھے، تو ہم نے 148ویں پہ اپنے آپ کو پایا، سب سے آخر میں. تو یہ چیزیں کیوں ہیں؟ تو ہمارے یہاں سوشل کیپٹل کیوں کم ہے؟ سر آپ نے آئیڈینٹی پالیٹکس کا ذکر کیا، مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ
ریاست نے آئیڈینٹی کی بیسس پہ ڈسکرمنیشن کی ہے. تو محمد وسیم کی جو پولیٹیکل کانفلکٹ ان پاکستان کتاب ہے اس پہ بھی انہوں نے یہ لکھا ہے بیکاز ایکسپریشن ہی آئیڈینٹی بنا ریزسٹنس کا. ہاں کیونکہ آپ کسی کے خلاف گولی کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بنگالی ہے. ہوں تو پھر ان کو جب موومنٹ چلانی تھی تو بنگال کے نام پہ ہی ہاں چلانی تھی. بالکل نہیں وہ اگر تو آپ ایک ہوگا. بلوچ کو اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ بلوچ ہے ہاں ہاں یا پشتون کو، تو اور وہ پھر موومنٹ پشتون تحفظ موومنٹ ہی ہاں ہوگی. جس طرح بلیک لائیوز میٹر موومنٹ ہے، ہاں تو ان کو ٹارگیٹ کیا ہاں جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی جو فسادات تھے یا آئیڈینٹی کی ویپنائزیشن تھی؟ دیکھیں آئیڈینٹی کی بیسس پہ حق مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو ویپنائز کرنا اور ایکسکلوژنری بنانا، ہاں یہ بھی ضیاء الحق کی بدولت ہے. کچھ یونیورسٹی کا ہم نہیں نے ذکر یہ کیا. اس کی جڑیں اور بھی گہری ہیں. دیکھیں نا، جو ہم نے سیکھا دنیا کو دیکھ کر، وہ دیکھا کہ ایک پلورل سوسائٹی جو ہے وہ زیادہ اس میں قوت ہوتی ہے اور زیادہ ترقی کر سکتی ہے. اور پلورل سوسائٹی کا مطلب یہ ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف ریسز کے لوگ. اب دیکھیں امریکہ کیسی ایک مثال ہے، دنیا بھر کے لوگ وہاں ہیں. اب جو وہ کوشش ہو رہی ہے امیگرینٹس کے خلاف وغیرہ، اس وقت جو دنیا میں اتھل پتھل ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اس کا ہاں. لیکن پلورل سوسائٹیز ضروری ہے. بنایا ہی امریکہ امیگرینٹس نے. ہاں تو اب یورپ کو دیکھ لیں، تو دنیا نے سیکھا ہے اپنے تجربات سے جو کچھ گزری ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپین یونین کا بننا تاریخ میں کبھی کسی کو کوئی تصور کر سکتا تھا کہ یہ اتنے بہت سے ملک جو صدیوں سے ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں ان میں سرحدیں نہیں ہوں گی؟ کسی نے سوچا تھا؟ اور ٹیکسٹ بکس کی بات ہے نا، ٹیکسٹ بکس ہمارا وہ کے عزیز صاحب کا تو ہے نا، دا مرڈر آف ہسٹری. اچھا کیونکہ مرڈر آف ہسٹری ہے تو ان کا ہسٹری کو الگ کر دو. اب جنرل ہسٹری ہمارے یہاں کہاں ہے؟ یونیورسٹیز میں ایز اے سبجیکٹ بہت سی یونیورسٹیز میں تو ہے ہی نہیں سبجیکٹ جنرل ہسٹری کا. اسلامک ہسٹری، اسلامک اسٹڈیز بہت ہے، جنرل ہسٹری نہیں ہے. ایوب خان نے کیا تھا، ایوب خان نے تو ہسٹری ہاں کا سبجیکٹ تو ہٹایا تھا. تاریخ سے ہمارا رشتہ کوئی نہیں ہے. تاریخ بالکل. آپ دیکھیں آج کل میموائرز بہت چھپ رہے ہیں نا، مختلف ریٹائرڈ ہر بیوروکریٹس، ریٹائرڈ بیوروکریٹ سیاست کتاب چھاپتا ہے میموائر کہ چھپ رہا ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، ہاں تو کر لیتے نا. نہیں اور ہم جب تھے اس تب میں پھر فارن پالیسی کے اور ان کے میموائرس ہوتے ہیں. تو میں ان میموائرس میں دیکھتا ہوں کہ بھئی یہ بتاؤ کہ 71 کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے. تو ایک دو پیراگرافس میں پھلانگ جاتے ہیں. پھر یہ بتاؤ کہ یہ بتائیں کہ یہ فارن پالیسی بنتی کہاں ہے. تو یہ تمام چیزیں ان میموائرس میں بھی اس طرح سے نہیں آ رہی ہیں. اور تاریخ، پاکستان کی تاریخ جو ہے، آپ کی کتاب بھی تو ہے نا، لیکن ایک کمپوزٹ تاریخ، یہ تو سارے جو ہے نا کہ جو میں نے دیکھا والی بات ہے، ایک کمپوزٹ تاریخ میں نے نہیں دیکھی ابھی. اس کی ایک اگزامپل میرے لیے ہے کہ وہ گوہا کی بہت سالوں پہلے اس نے لکھا تھا انڈیا آفٹر گاندھی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جب ملک بنا تو آئین کیسے بنا، تو ریاستوں کے ساتھ کیا ہوا، تو کیسے یہ مسئلہ اٹھا تو اس کا کیا حل نکالا گیا، یہ ہوا تو اس کا کیا ہوا. اس کی پوری ایک اینیکڈوٹل بھی، واقعات بھی، کہ نہرو نے کیا کہا اور پٹیل نے کیا کہا، یہ سب ملا کے ایک تاریخ کے بھئی یہ اس طرح ہم گزرے. ہمارے ساتھ تو اتنا بڑا حادثہ ہوا اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی اور اس کی تفتیش نہیں ہوتی. میں جرمنی گیا تھا 80s میں، تب برلن وال نہیں گری تھی اور ویسٹ جرمنی تھی، اور تو ویسٹ جرمنی ملے گا، وہ ایسٹ جرمنی کے بیچ میں تھی. تو وہاں جو ریشٹاگ ہے، ان کی جو پارلیمنٹ پرانی تھی، اس میں ایک ایگزیبیشن لگی ہوئی تھی اور بہت دنوں سے چل رہی تھی، اور وہ تھا کویسچنز آف ہسٹری. اور وہ کویسچنز آف ہسٹری کی پوری نمائش جو تھی یہ تھی کہ ہم
یہ کیسے ہٹلر آ گیا, یہ کیسے سب کچھ ہو گیا, اتنا موٹا اس کا کیٹلاگ ہے. تو ہم بھی اپنے تاریخ کے بارے میں سوچیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک تو ہمارا ہے, نثار میں تیری گلیوں پہ وطن, اور اس ملک کو بہتر بنانا ہے. تو ہم نئے سرے سے سوچ کے کریں کہ یہ کیسے بہتر ہوگا. اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھئی سیکولر ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, تو اس پہ بات کر لیں, سوچ لیں, مثالیں دے لیں. سر یہ 1971 میں جو فوج کا رول ہے اس پہ تو چلیں پھر بھی لکھا جاتا ہے, بات کی جاتی ہے. مجھے تھوڑا عوام کی سوچ بھی سمجھائیں. آپ 1948 میں آپ کی فیملی پاکستان آئی, تو یہ جو ایک بیوروکریسی تھی ایسٹ پاکستان کی, جو شکایتیں تھیں کہ بیوروکریسی ہو, انڈسٹری ہو, اس سب کے اونرز ویسٹ پاکستان ہیں, تو یہاں پر ایک جنرل سوچ کیا تھی جو ایک رولنگ ایلیٹ ہم نے بنائی, یا جو پاور سٹرکچر ہم نے بنائے, یا جو مسلم لیگ کے لوگ بھی لیڈرشپ میں آئے, انہوں نے ایک طرف وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جوز کے ساتھ ہولوکاسٹ ہوا پھر انہوں نے اسرائیل بنا دیا, تو وہ صحیح بات تھی غلط بات تھی وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, بٹ اسرشن تو یہ تھی کہ مسلمانوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے تو ہم ملک بنائیں گے. پھر ملک بنا کے آپ نے بنگال کو ایک کالونی کی طرح ٹریٹ کیا. تو 1971 میں تو جو ہوا وہ ہوا, بٹ 47 سے 71 جو بیوروکریسی اور انڈسٹری نے بنگال کے ساتھ کیا, ایک جنرل رائے کیا تھی, آپ لوگوں سے سنتے کیا تھے, کہ بنگالیوں کے بارے میں سوچتے کیا تھے یہاں پہ لوگ؟ نہیں, ایک تو یہ تھا, دیکھیں اس پر ہم جو ہیں وہ اتنی ماہرانہ رائے شاید میں نہ دے سکوں, لیکن میں نے جو کچھ دیکھا, پڑھا اور سوچا اور سمجھنے کی کوشش کی, وہ یہ کہ پاکستان بہت ہی افراتفری کے ماحول میں بنا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جو کچھ ہوا, بلکہ والپرٹ ہے سب سے امریکہ کا جو ہسٹورین ہے, اس نے سب سے زیادہ ساؤتھ ایشیا کو اسٹڈی کیا ہے. اس نے جین آف پاکستان, بھٹو کی بایوگرافی بھی لکھی, نہرو کی بھی لکھی, گاندھی کے بارے میں اس کی جو کتاب ہے. امینہ سعید نے ہمیں بتایا کہ وہ اگلی کس پہ لکھنا چاہ رہے تھے. ہاں وہی تو بتایا کہ کس کے بارے میں, اور یہ بھی بتایا کہ کون ان سے لکھوانا چاہ رہا تھا اپنی بایوگرافی. دونوں باتیں, دونوں راز ہمیں پتہ چلے. تو یہ تو ہے, لیکن یہ جو ہو رہا تھا تو اس وقت بالکل نہیں تھا کہ اب کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے. ایک والپرٹ کی میں بات کر رہا تھا, والپرٹ نے ایک اور کتاب لکھی, اے شیمفل فلائٹ, کہ ماؤنٹ بیٹن صاحب آئے, انہوں نے بالکل بھاگنا تھا, جیسے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ہمیں یہاں سے بھاگنا ہے, بالکل چھوڑو. تو اتنی جلدی میں چیزیں ہو رہی تھیں کہ, اور خود جناح صاحب نے جو ایک آدھ بات جو کہی تھی نا, ان کو وہ پاکستان تو نہیں ملا کہ وہ مانگ رہے تھے, مطلب نا. اور جس طرح دو مختلف, یہ بھی ایک عجیب بات تھی نا کہ اس کے دو ونگز ہیں اور بیچ میں 1000 میل کی وہ ٹیریٹری ہے. جناب کی آرگومنٹ بھی تھوڑی کویسچنبل تھی کہ ملک ڈیوائیڈ ہونے چاہیے کیونکہ مسلمان ہندو الگ ہیں, ساتھ نہیں رہ سکتے, لیکن پنجاب بنگال ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے, وہاں مسلمان ہندو ساتھ رہ سکتے ہیں. تھوڑا اس بہت باتیں, اس کی بہت باتیں, لیکن مسئلہ یہ ہے, دیکھیں نا, جب پاکستان بن رہا تھا تو کسی کو نہیں پتا تھا کس طرح کیا ہوگا. پاکستان اصل میں انگریزوں کے آنے کے بعد جو ایک جمہوری بات ہوئی کہ بھئی ڈیموکریسی کوئی چیز ہے, ڈیموکریسی میں تو لاجک آف نمبر سے ہوتا ہے نا, وہ علاقے کہ جہاں پاکستان نہیں بننا تھا وہ بھی واضح تھے, اور جہاں بن سکتا تھا مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے وہ بھی واضح تھے. کسی نے ٹرانسفر آف پاپولیشن کی بات نہیں سوچی تھی, کبھی ذکر نہیں ہوا تھا. کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنا خون خرابہ ہوگا کہ تاریخ میں اتنا مثال بنے گی. جو پارٹیشن ہے وہ تو خون میں ڈوبا ہوا ایک واقعہ ہے نا, دیکھیں. اور اس میں کون کہاں تھا, کب کیا کر رہا تھا, اس کے مقاصد کیا تھے, کیا سوچ رہا تھا, اس پہ تو بہت, میں نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جب پاکستان بننے سے پہلے, جب 3 جون کے بعد یہ ہوا کہ بن رہا ہے, تو ایک یہ تھا کہ یو پی میں مسلمانوں نے کہا, ارے قائد اعظم بھی پاکستان جا رہے ہیں,
کہ وہ تو وہاں کے نہیں ہیں، جو جہاں کا ہوگا وہیں رہے گا. ایک یہ بھی تھا. لیاقت علی خان سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان کچھ دنوں پہلے ہی کہ کیا آپ پاکستان جا رہے ہیں، تو ان کا میں نے بھی فیصلہ نہیں کیا. اور یہ اس کے چند ہفتوں بعد وہ اس ملک کے وزیر اعظم تھے. تو یہ سب تھے، اور ون کین امیجن کہ ایک عجیب ماحول تھا کہ جس میں بنگش تھے کون تھے وہ جو واقعہ سنا رہے تھے کہ پاکستان بننے سے 2-3 دن پہلے 14 اگست سے کچھ ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے فاطمہ جناح گئیں کہ آپ نے پیکنگ نہیں کی ہوئی. پیکنگ کیوں کرنی ہے؟ ہاں ہم نے نہیں. اور یہ بھی تھا کہ بہت سے لوگ فسادات کی وجہ سے گئے تھے، ان کا پھر واپس آ جائیں گے جب حالات بہتر ہوں گے، ہے نا. جو یہاں سے گئے تھے ہندو، ان کا پھر آ جائیں گے یا وہاں سے. تو عجیب و غریب تھی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ 11 اگست کی تقریر بہت ذکر ہوتا ہے. ابھی ایک جنا سوسائٹی نے کیا تھا ڈکلیمیشن کمپٹیشن، میں اس میں جج تھا ایک. تو بچے بہت تیاری کر کے اور بہت آئے تھے. موضوعات بھی ایسے ہی تھے، قائد اعظم کا پاکستان یا یونٹی فیتھ ڈسپلن. تقریباً سب نے 11 اگست کی تقریر کا ذکر کیا. یو آر فری ٹو گو. اس میں کیا ہے؟ بٹ ریلیجن از ناٹ دا بزنس آف دا اسٹیٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ قائد اعظم نے جب دیکھا کہ کتنا خون خرابہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کوئی کیا ہو گیا. پھر اس کے 5 مہینے بعد انہوں نے بولا کہ شریعہ نافذ ہونا چاہیے جنوری میں. وہ تو پھر ایک پریشر ایک ہوتا ہے نا. کیا ان پہ کیا پریشر تھا؟ نہیں، میرے خیال میں جنوری میں انہوں نے جو کراچی بارز ایسوسیشن یا کچھ کیا ہوا. لیکن 11 اگست کی تقریر تو پہلی ان کی تقریر تھی پاکستان کے اعلان کے بعد، مطلب ایز پریسیڈنٹ آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. تو اچھا، تو یہ مسائل ہیں کہ کب کس نے کیا کہا اور کب کیا ہوا. تو ان کو ہمیں نئے سرے سے دیکھ کر، اور اب 71 کے بعد ایک نیا پاکستان بنا، تو اس پاکستان کو بچانا ہے. اس پاکستان کو ایک ترقی یافتہ، خوشحال، بہت ہی ایک مہذب ملک بنانا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ بات ہے. اس تاریخ سے سیکھ کر ہی ہوگا نا. تو تاریخ سے سیکھ کے ہوگا. میں بس جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا رائے کیا تھی. جس طرح آپ کراچی میں تھے، لوگوں کے کچھ ذہن میں تھا یا اتنا نہیں تھا. دیکھنا جیسے کراچی جو تھا نا، کراچی ایک عجیب شہر ہے پورے جنوبی ایشیا میں، ہے نا. کوئی اور شہر ایسا نہیں ہے کہ جس کی اپنی ہوسٹ پاپولیشن جو ہے وہ چلی گئی ہو، اس کی مڈل کلاس. اور یعنی آپ یہ تصور، کراچی کے ساتھ جو ہوا وہ اگر لاہور کے ساتھ ہوتا تو لاہور میں پنجابی مشکل سے ملتے ہیں. کلکتہ کے ساتھ ہو تو وہاں بنگالی. مطلب یہ ہے نا کہ ایک ہوسٹ جو ایک مڈل کلاس تھی یہاں کی، وہ بیشتر ہندو تھی، وہ چلی گئی. اور مڈل کلاس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کے بغیر معاشرے جو ہیں وہ بہت ہی ایک طرح سے یتیم بھی ہوتے ہیں. اب وہ جو لوگ آئے وہ ایک ٹراما ہے تھا نا. اور وہ اتنی تعداد میں آئے. امیگرینٹس جاتے ہیں تو وہ کسی اور کلچر میں اپنے آپ کو ضم کرتے ہیں، وہ اپنا کلچر ساتھ لے کے نہیں آ سکتے. یہاں تو ٹرانسپلانٹ ہو گیا نا. یہاں تو اتنے بڑے سوشل نیٹ ورکس، بھائی آگرہ تاج کالونی، دہلی کالونی، حیدرآباد کالونی، اتنے لوگ تھے. اور شروع میں ایک نوسٹالجیا بھی تھا اور ایک یہ بھی تھا کہ اب کیا کریں. اور بہت سی ایسی باتیں ہوئیں کہ جن سے راستہ اپنا غلط آغاز ہی سے تھا. اس پہ تو کیا گیا نا. ابھی وہ شبیر عثمانی جب آئے تھے، وہ پہلے ایک بڑے ریلیجس لیڈر تھے، انہوں نے شیعوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا. پھر نندتا بھونانی کی جو کتاب ہے کہ جو لوگوں کے گھر میں گھس کے ان کو نکالا گیا، ایفیجیز جلائی گئی. نہیں ہماری کچھ مائنورٹیز کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوا ہے کے گھروں میں. اور پھر آپ نے ایوب کھڑو کی ایفیجی جلائی کہ ہندوؤں کا دوست ہے، ڈان جیسا اخباروں میں چھپا، فرینڈ آف دا ہندوز، یہ ہندوؤں کے ساتھ کھڑا. تو
مجھے ہاں لگتا ہے کہ ایک تو بالکل ہمیں وہ ڈراما والا دینا چاہیے کہ بہت سارا وائلنس ریئیکشنری وائلنس بھی تھا، ہاں کہ جب آپ کو خبر آتی تھی کہ دہلی میں ہمارے ہاں چاچا مامے کے گھر پہ یہ ہوا ہے، تو وہ جس طرح اب بھی ہوتا ہے نا کہ ناروے میں کچھ ہوتا ہے آپ جا کے ایمبیسی جلا دیتے ہیں، ہاں، تو لوگوں نے لوکل انہوں نے وہاں پر مسلمانوں سے بدلہ لیا، انہوں نے یہاں پر ہوں، ہندوؤں سے بدلہ ہاں لیا، ہاں، اور وہ اب وہ وہاں بھی دیکھیے بالکل ایک بالکل مذہبی انتہا پسندی ہے، دونوں جگہ اور اٹس تو یہ جو انتہا پسندی ہے ایک تو یہ بڑا عذاب تو ہے۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک کلچر تھا، ایک سارٹ آف ہم نوسٹیلجیا بھی ہوتا ہے، کراچی پہلے اچھا تھا، میرے خیال سے وہ جو ایک سیکولر انرشیا تھا شہر کا، ہاں وہ چلتا آ رہا تھا، وہ سلولی ایروڈ ہو کر پھر جو لوگ آئے بھی مائگریشن کر کے، زیادہ مسلمان تو انڈیا میں آئے، تو پرابلی جو آئے تھے ان کا ایک پاکستان میں یقین تھا، ایک مسلمان ملک میں وہ رہنا چاہتے تھے، تو ان کی پھر وہ سوچ بھی ٹو نیشن تھیوری پہ بلیف تھا، اسی لیے وہ آئے تھے۔ تو پھر یہ جو سوال اٹھنا شروع ہوئے کہ پاکستان بن گیا اب ہندو کیوں رہتے ہیں، یہ لاہور میں بھی ہوا، کراچی میں بھی میں بھی ہوا، ہوا، ہاں نہیں بہت، بہت اور اگر وہاں آپ دیکھیے وہاں مسلمانوں کی زندگی کافی عذاب میں ہے، اور وہی مذہبیت کی وجہ سے، لیکن جو دیکھیں نا تاریخ آپ دیکھیں تو ایک جو آئیڈیل تھے جناح صاحب کے، وہ تھا ترک تھے ایک وقت میں، اتا ترک۔ اب آپ تصور کریں کہ وہ کیا ریپرزینٹ کرتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا۔ ایک وہ والپرٹ نے اپنے سوانے میں اس کا بڑا وہ ذکر کیا ہے کہ 32 میں کب وہ کیا ہے گرے ولف کوئی کتاب تھی اتا ترک پہ جو جناح صاحب پڑھتے تھے، اور اتنے اس میں ڈوب گئے تھے کہ ان کی بیٹی ان کو گرے ولف کہتی تھی۔ تو اگر اتا ترک آئیڈیل تھے تو وہ تو چیز ہی کچھ اور تھی۔ ہمارے بھی ایک اور ملٹری رولر تھے، انہوں نے بھی اتا ترک کا اشارہ دیا تھا بننے کا، کتوں کو گود میں لے کے۔ بٹ مجھے لگتا ہے لوگ نا لائف سٹائل لبرلزم کو کنفیوز کر دیتے ہیں ہاں پولیٹیکل ہاں، لبرلزم بالکل سے۔ صحیح کہا آپ نے۔ مشرف بھی ہاں او گلاس ہے، قوالی چل رہی ہے، لیکن ہاں پارٹی تو آپ ایم ایم اے بنا رہے ہیں، ہاں، اور کیا آپ گڈ طالبان بیڈ طالبان ایوان آپ کر کی رہے ہیں، پالیسی ہے، بالکل تو وہ ہاں۔ آپ ایک محفلوں میں ایک کیا پیتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں ہاں، ایک اور جو بات مجھے دکھ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا، اگر یہ ان ملکوں میں آپس میں دوستی ہو جی اور یہ مل کے رہیں، جنوبی ایشیا بالکل ایک مختلف ریجن بن جائے۔ پاکستان بننے کی ضرورت تو یہی تھی نا کہ ہندو مسلمان جو ہیں وہ پیسفلی رہ سکیں، چاہے مائنورٹیز یہاں ہوں اور وہاں ہوں، کچھ بھی ہو۔ دی لاجک فار کریٹنگ پاکستان واز ٹو ہیو نارمل ریلیشنز ود انڈیا۔ یہ جو ساری توجہ ان دشمنیوں پہ رہی ہے، اور اس میں انڈیا بینگ اے لارجر کنٹری اینڈ لارجر پاور، ان کا بھی رول ہے، ہمارا بھی رول ہے، کچھ ہم باہر کی قوتوں نے اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا، ان کے بھی کوئی انٹرسٹ ہوں گے، لیکن یہ دشمنیاں جو ہیں اور یہ ساری توجہ جنگ، مطلب یہ ہے کہ ایٹم بم بنانا تو ہمیں آتا ہے، پرائمری اسکول چلانا کیوں نہیں آتا؟ سر یہ کراچی پہ آ جاتے ہیں، یہ جو ایک بالکل ہی شہر کا ڈی این اے اوور نائٹ ہی آلموسٹ بدل گیا، ایک تو چلیں پاپولیشن بھی 3 ٹائم ہو گئی، پر آپ نے آپ اسپیچ بھی دے رہے تھے وہ جو ہمارے پارسی تھے ان کے آنر میں، پھر جو ہندو میئرس تھے جنہوں نے پبلک ورکس کیا، وہ سارٹ آف ہم نے ڈیلیٹ ہی کر دیا نا کہ ان لوگوں نے شہر بنایا تھا، تو وہ ایک رائے آ گئی جو سارٹ آف اسرائیل والی ہے کہ پہلے زمین تھی یہاں پر پہ تیل اویو ہم نے بنا دیا۔ نہیں، وہ ہندوؤں نے، کرسچنز نے، پارسیز نے ایک شہر بنایا تھا، اس کا ایتھوس بنایا تھا، پر اب پاکستان بن گیا، ہم اکنالج تھوڑی کر سکتے ہیں۔ یہ اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ محسن سعید نے بتایا کہ موہٹا پیلس کی فیملی جب آئی تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے ان کو بولا کہ اب تو پاکستان بن گیا، اب آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، تو موہٹا پیلس پھر ہو گیا جس بالکل طرح نہیں، بھی ہو گیا۔ وہ بھی ہے، ہاں۔ تو اب یہ ایک آپ کی شہر کی
سارٹ آف جس طرح آپ مڈل کلاس کہہ رہے ہیں, کلچرل مڈل کلاس سب کچھ تھا, اس کو ہٹا دیا اور پھر ایکنالج بھی نہیں کیا کہ یہ لوگ تھے. نہیں, کراچی تو اب انگورنیبل ہو گیا ہے, ہوں, اور کراچی کے انگورنیبل ہونے کی بہت سی وجوہات ہوں, بھی ہیں, ہوں, ایتھنک پالیٹکس اور ہوں, وہ سب, اس ہوں, کی وجہ بھی ہے. میں دیکھیں نا, کراچی جو ہے ہوں. وہ پشتونوں کا دنیا میں سب سے بڑا شہر, جی یہ بالکل, کتنی عجیب بات ہے آئی نا. تھنک بلوچوں کا بھی ہے. بلوچوں کا بھی ہے جی. ہاں. اور کراچی جو ہے وہ ایم کیو ایم کی تحویل میں بھی رہا ہے. ہوں, تو کراچی کی پبلک یوٹیلیٹیز, بھئی یہ وہ شہر ہے جس کی سب سے ایلیٹ آبادی جو ہے وہ, اس کا پانی ٹینکر سے جاتا ہے ان کے گھروں میں. سب اسکول پرائیویٹ, ہاسپٹل پرائیویٹ, پانی پرائیویٹ, بجلی بھی جنریٹر, بالکل. گیس سلنڈر. تو آپ اور کا شہر پرائیویٹ سے اسکول, اچھا اب ایجوکیشن کی ہم بات کریں گے ہوں, تو اور پتہ نہیں یعنی وہی کیا تو کیا اس میں آئے گا. کسی کا ہاں جو یہ رہتے ہیں ڈی ایچ اے ہم، مینشنز میں, ہاں. ان کا کیا انٹرسٹ کہ پبلک ہاسپٹل پبلک, ان کا کیا انٹرسٹ ان چیزوں میں. بالکل نہیں. اور شہزاد یہی دیکھیے کہ ہر معاشرے میں ایک گنجائش ہوتی ہے سوشل موبلٹی کی. جی. وہ لوگ جو پوٹینشلی بہتر ہوں, ہوں, اور وہ لوگ کہ جو میرٹ پر آگے بڑھ سکیں وہ آگے بڑھ سکیں. ہمارے یہاں ایسا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ایجوکیشن غریبوں کے لیے اور ہے, امیروں کے لیے اور ہے, تو وہ کیسے کمپیٹ کریں گے. تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ صادق خان جو ہے وہ لندن کا میئر بن سکتا ہے, جی. اور وہ بیٹا ہے ایک بس ڈرائیور کا. کیا وہ پاکستان ہی میں رہتا, وہاں نہ جاتا تو کیا بنتا, وہ بڑے سے بڑے ہو کے کیا بن سکتا تھا. اور وہ دنیا کا سب سے ایک, یعنی مطلب نیو یارک کا بڑا شہر ہے, لیکن لندن, بھائی لندن ہمارے حکمرانوں کا پرانے ان کا شہر, اور لندن کا میئر برطانیہ کے وزیر اعظم کے بعد سب سے اہم پوزیشن اس کی ہوتی ہے. وہ ایک بس ڈرائیور کا بیٹا ہے. ہمارے ہاں کوئی سوشل موبلٹی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے, انجینئر بن جائیں گے, ڈاکٹر بن جائیں گے, اپنے گاؤں جائیں گے تو سلام کریں گے اپنے وڈیرے کو. مطلب وڈیرے شہر میں بھی کم ہے نا. اور نہیں, وہی کہہ رہا ہوں, وڈیرا تو ایک ہاں, وہ ہے نا ایک, ہاں اصل وڈیرے کون ہے اس ملک کے وہ تو سب کو پتا ہے, تو جو بھی نام بھی نہیں لے سکتے وڈیرے وہ جو وڈیرے. تو یہ ہے. تو ایک تو یہ کہ جو ایک سوشل موبلٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس ملک کی صلاحیت ہے وہ ہم ضائع کر رہے ہیں. ہم کب سے یہ پڑھ رہے ہیں, آپ اور جو باتیں پڑھتے ہیں نا جو سرویز میں آتی ہیں, کہ اس ملک میں 5 سال سے کم عمر بچوں کی 40% تعداد اسٹنٹڈ, اس طرح کے آپ دیکھ لیں. جی جی مسلسل آ رہا ہے. یہ 40% تعداد جو ہے, یہ بچے پھر بڑے بھی تو ہوتے ہیں. جی. آپ نے جسمانی نشو و نما ان کی نہیں ہوئی اور ذہنی نشو و نما نہیں ہوئی, اور یہ سب اس ملک کا بوجھ ہیں. پر آپ یہ جو ایک ایلیٹ کیپچر ہاں بہت لفظ ہوتا ہے, یہ بالکل ہی پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی نہیں ہو گیا تھا. وہ ایک جس میں ملٹری بھی شامل ہے, بیوروکریسی بھی شامل ہے, اور فائنینشیل ایلیٹ بھی شامل ہے. ہم لوگ ایوب خان کا بھی, محبوب الحق بالکل کا بالکل. ذکر کیا. ہم اس کو جب پاکستان اسٹڈیز میں ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ وغیرہ بولتے ہیں تو ہم یہ اکنالج نہیں کرتے کہ لیبر کلاس کی جو حالت ہے اس میں بالکل ایوب کو جو گالیاں دی گئی ہاں. ہیں, یا پی 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 وجود میں آئی ہے, یا عوامی لیگ وجود میں آئی ہے, وہ اس لیے آئی ہے کہ عوام تو مر چکی تھی. نہیں, لیکن یہ جو ملک ہے پاکستان, یہ مسلمان عوام نے تو نہیں بنایا, ایلیٹ نے یہ بنایا. تو بر صغیر کی مسلمان اشرافیہ نے بنایا ہے. سوری ایک فون کال آ گئی تھی سر. یہ ایلیٹ کیپچر پہ اب تو یاد بھی نہیں ہوگا آپ کو سوال, پر یہ ایلیٹ کیپچر پہ سوال تھا کہ یہ جو ایک ایلیٹ کیپچر ہو گیا پاکستان کا, اور کبھی ہمیں لسانی بنیاد پہ یا کبھی مذہبی بنیاد پہ لڑاتے رہتے ہیں, بٹ یہ جو شروع سے ایک ایلیٹ بن گئی اور اس کا عوام سے جو فاصلہ رہا. نہیں, جو تحریک کہیں آپ پاکستان کی, تو وہ تو اشرافیہ کی ہی تھی. جی جی. اور وہ پورے جنوبی ایشیا کی اشرافیہ تھی, جس میں یو پی کے اشرافیہ زیادہ نمایاں تھی. دیکھیں
یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ اگر سندھ میں بننا ہے یا بنگال میں بننا ہے تو وہاں بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی تھی جی ہمیشہ سے. پنجاب میں ایک بیلنس بھی تھا اور ذرا سی اکثریت بھی تھی. جو مسلمان جہاں جہاں اکثریت میں تھے وہاں انڈر پریولیج تھے, اور جہاں اقلیت میں تھے وہ ایلیٹ کا حصہ تھے. یو پی میں مسلمان کوئی, اگر مجھے صحیح یاد ہے تو کوئی 14-15% تھے, لیکن سرکاری ملازمتوں میں 50-60% ان کی تھی, وہ ایلیٹ تھے وہاں کے. اچھا, اب لاجک آف نمبرز ڈکٹیٹ یہ کرتی ہے کہ ان کی ایلیٹ اسٹیٹس ختم ہونی تھی جس طرح ہندوؤں کی سندھ اور بنگال میں ختم ہونی تھی. تو شاید ان کا انٹرسٹ ڈیموکریسی میں یا اس میں نہ ہو, اور یا یہ کہ جو مائگریشن ہوئی ہے اس میں یہ ایلیمنٹ بھی ہو, کیونکہ پاکستان کی تحریک میں یو پی کے مسلمانوں نے, بلکہ لیڈروں نے, مسلم لیگ کی لیڈرشپ کا بڑا حصہ تو وہیں سے ریکروٹ ہوا نا. ریکروٹ کا لفظ بالکل صحیح ہے. تو وہ تھا. تو یہ سب چیزیں ہیں, یہ یعنی یہ سب پیچیدگیاں ہیں. ایک ملک تھا, بن گیا, اب بن گیا ہے تو اس کو چلانا ہے. اس کو بنا کیسے بھی ہو, چلانا کیسے یہ ایک الگ فلسفہ ہے, ایک الگ اس کی ضرورت ہے, ایک الگ لاجک ہوگی اس کی. آپ کو کون سی آئیڈیالوجی چاہیے یا نہیں چاہیے, آپ کو نظام کیا بنانا ہے, آپ کو کیسے لوگوں کو متحد رکھنا ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. لیکن اب جیسے میں نے کہا نا کہ اگر یہ ملک جنوبی ایشیا کے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو پھر سب کا ہی نقصان. اور یورپ کتنی اچھی مثال ہے. بلکہ یہ بھی ہے کہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ملک ترقی نہیں کرتے, ریجنز ترقی کرتے. وہ کنسنٹرک تو نہیں, ہاں بٹ یہ جو کوئل کی طرح ہے, ہاں مسئلہ وہی ہے, ہم بس اس کے اراؤنڈ پھرتے رہتے ہیں. جو ایلیٹ کیپچر کا مسئلہ ہے, اور آج بھی اگر ہمیں لڑایا جا رہا ہے, یا گل پلازا میں اب لوگ بھول گئے ہیں کہ جو وکٹمس ہیں ان کے لیے کیا ہو رہا ہے. اب جماعت اسلامی اپنی سیاست کر رہی ہے, ایم کیو ایم اپنی سیاست کر رہی ہے, پی 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 اپنی سیاست کر رہی ہے, اور آپ کی کیا رائے ہے وہ آپ کی سارٹ آف آئیڈینٹی کو یا تو استعمال کر کے, یا ایک اسٹیبلشمنٹ کا پروپیگنڈا ہے کہ پھر کراچی فوج کے حوالے کر دو, وہ چیزیں نمایاں ہو گئی ہیں. مسئلہ یا عوام وہ تو پیچھے ہی رہ گئی ہے. ہاں, اور دوسری یہ ہے کہ عوام بھی تو ہے نا, عوام کو آپ نے تعلیم نہیں دی, لٹریسی نہ ہو, زندگی ان کی مشکلات میں گھری ہو, تو وہ کیا فیصلے کریں گے اور کس طرح پارٹیسپیٹ کریں گے پولیٹیکل. ہاؤ ول بی دی پارٹیسپینٹس ان پاور, ہے نا. پاور کا کھیل تو پھر اوپر بڑے کوئی پوائنٹ بھی ہے. پھر ہم جو یہ باتیں کرتے ہیں ہر سال کے ایل ایف پر ملتے ہیں, وہی لوگ آتے ہیں, وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہی باتیں کرتے ہیں. کچھ ان چیزوں کا پوائنٹ بھی ہے کہ اب یہ جس طرح ہم نے بولا 40% اگر سٹنٹڈ گروتھ ہے, تعلیم تو دور کی بات, ان کی مینٹل فیکلٹی کیپیسٹی ہی نہیں ڈیولپ ہوئی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی. اب جو نوجوان ہیں ہمارے کہتے تو یہی ہے نا کہ بھئی ایسیٹ ہے, ایسیٹ کہاں, لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں. اور ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, یا جو جس طرح, اب وہی جو ہے ریڈنگ ہیبٹس کی میں بات کر رہا تھا. آپ بات کریں جا کے پڑھے لکھے نوجوانوں سے بھی, وہ پاکستان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں, وہ دنیا کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا وہ کہیں کہ ہم ایک جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا جانے نوجوان, وہ تو بہترین, وہ تو ان کی دنیا اور ہے, اور وہ ایک اور طرح کی صلاحیتیں لے کے ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو, لیکن اس کے نتائج کہاں ہیں. جو ملک ہمارا ہے وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں نے جو کیا اس کے نتائج, ہمیں بھی موقع تو تھے, آپ لوگوں نے تو جو کر دیا اس کے نتائج تو سامنے ہیں, آپ سے بہتر ہی کریں گے ہم. وہ ان لوگوں نے تو نہیں کیا نا کہ جو بٹ آپ کی جنریشن, آپ خود نہیں بیٹھنا چاہیں گے اپنی جنریشن کے ساتھ. کیا جنریشن ہے, بالکل نہیں.
نہیں بہت سی چیزیں ہیں، ہر قدم پہ کوئی ایک نئی بات دکھائی دیتی ہے، نیا سوال اٹھتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جتنے بچے یہاں او لیول اور ای لیول کے لیے پڑھتے ہیں اتنے دنیا میں کتنے ملکوں میں ہوں گے؟ کوئی نہیں. سب سے زیادہ آئی تھنک ہم لوگ یہ جو کہتے ہیں سب سے زیادہ ایز ویز سب سے زیادہ کرتے ہی ہم لوگ ہاں ہیں نا. وہی تو میرا خیال ہے، پتہ نہیں کہ کسی نے کہا تھا کہ برطانیہ کے بعد سب سے زیادہ امتحان دینے والے پاکستانی بچے ہیں. اسی لیے ان کی بھی جو پاکستان اسٹڈیز ہوتی ہے وہ پاکستان اپرووڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ ہاں ان کی کیش کا ہے او لیول اے لیول سے وہ پیسہ بناتے ہیں. جو یورپین یونین بنی، آپ سوچیں کہ فرانس اور جرمنی، یہ دو، ان کی دشمنی اتنی پرانی اور سب کچھ. اب یورپین یونین بنی تو شروع میں بہت مشکلات ہوئیں کیونکہ دشمنیاں تو چل رہی تھیں اور مخاصمتیں تھیں اور نفرت بھی تھی. الٹیمیٹلی اب یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں تاریخ جو پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں وہ ایک ہی ہے ٹیکسٹ بک. آئی مین امیجن، ایک ہی ٹیکسٹ بک. کراچی پہ اگر ہم آ جائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو ایک سیکولر ایتھوس تھا کراچی کا، ہاں وہ ختم ہو گیا. ضیاء سے پہلے ہی ہو گیا تھا کام نہیں شروع؟ بلکہ سیکولر کیا ہے، یعنی مطلب یہ کہ ایک تو مذہب کے نام پر جو ایک جس طرح کا جذبہ بیدار کیا جا سکتا ہے آسانی سے، اور جس میں ایک بھائی یعنی وہ آپ کی کتاب جو ہے اس کا ایک اور طرح سے چرچا ہو رہا ہے، ایوانوں میں ذکر ہے. لیکن آپ یہ بتائیں، سزاد کے پاکستان کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں صرف ان کے ٹائٹلز آپ جمع کر لیں اور دیکھ لیں کیا تصویر بنتی. مجھے پرانی کتابیں، آج پہلے جو سب سے زیادہ مشہوری تھی شہرباز مزاری کی تھی، کیا تھا اس کا، جرنی ٹو ڈس ایلوژنمنٹ. روداد خان جتنے بڑے انہوں نے لکھی، اے ڈریم گون سار، کچھ اس طرح کا تھا نا. ہاں ہمارے دوست ایاز امیر نے لکھی واٹ از رانگ وتھ پاکستان. فرزانہ شیخ ہیں وہ ہسٹورین، ان کی لکھی میکنگ سینس آف پاکستان. پھر عائشہ جلال کی جو ہے وہ بھی ہے اور ساری ایسی ہیں، ہارڈ کنٹری، ہارڈ کنٹری احمد لیون راشد کی. ڈسینٹ انٹو کیوس. ہاں ڈر ہی لگتا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہاں مرڈر آف تو وہ یہ ہے. تو لیکن یہ کہ سوچنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. کراچی مجھے بہت ڈر لگتا ہے. میں کراچی کے بارے میں ویسے بھی میں خود کو جب پیسمسٹ کہتا ہوں تو لوگ بہت اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ برا ہے کہ ہوتا ہے نا ایک تصور کہ بھئی یہ تو ہمت ہار گئے. تو ایسا نہیں ہے، ہمت تو نہیں ہارنا ہے. اپنی جن چیزوں پر ہمیں یقین ہے، جن چیزوں پہ ہم بلیو کرتے ہیں، جو ہمارے اپنی ویلیوز ہیں، ان کے لیے جینا ہے. تو ہم بھی دشمنوں سے صلح کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی کس نے اتنا برباد کر دیا؟ دیکھیں نا کراچی، دیکھیں کمال ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ شہر جو ہے پورے ملک کی ناکامیوں کی ایک وہ کہنا چاہیے کہ یہاں پر ہوتی ہے نا. ایک تو ہے رورل معاشرے کی ناکامی سے شہر، وہاں سے لوگ بھاگتے ہیں. کہیں پہ زلزلہ آئے گا تو کراچی کی آبادی بڑھے گی، کہیں سیلاب آئے گا تو کراچی کی آبادی بڑھے گی. تو کراچی جو ہے وہ ویسے شہر جو ہیں پوٹینشلی وہ تو ایمبیشن اور ایڈونچر اس کے کہتے ہیں نا اچیومنٹ، مطلب ایک میگنٹ ہوتا ہے نا بڑا شہر کے، جہاں جہاں بڑا خواب دیکھنے والے، ایون بڑے کرمنلز وغیرہ، وہ سب وہاں آتے ہیں بڑے شہر میں، وہاں اپنی قسمت آزماتے ہیں. تو یہاں تو ناکام لوگ بہت آ رہے ہیں کراچی میں، جو بھاگ رہے ہیں اور جن کے
آپ کو ایک جو سوچ ہے مطلب جس طرح نیو یارک کو بھی وہ کہتے ہیں سٹی آف امیگرینٹس، ہاں وہاں اسٹیچو آف لبرٹی پہ بھی لکھا ہوا ہے گیو می اور وی ہاں کین گیو گیو می. اس تو امریکن پالیٹکس جو بھی جا رہی ہے، نیو یارک میں زوران کو الیکٹ کیا، ہاں وہ ایک نیو یارک کی فیلنگ ہے. ہاں کراچی جس کو ہم ہاں اتنا بڑا امیگرینٹ ہوئی، مائگریشن ہوئی 71 کے بعد ہاں ہوئی، افغان وار میں ہوئی، اتنی انفارچونیٹلی کیونکہ ریسسٹ یہاں سوچ. وہی جو آئیڈینٹی پالیٹکس بٹ کی لوگوں کی ہاں سوچ میں اتنا ریسزم، اتنی نفرت کہاں سے آ گئی، کیسے آ گئی؟ اب جو لوگ باتیں کرتے ہیں غیر مقامی آ جاتے ہیں، سرائکی اٹھ کر آپ کیا بات کر رہے ہو یار؟ آپ مطلب یہ سوچ کیسے سکتے ہو آپ لوگ؟ کہ یہ تعلیم کی کمی، ایک تہذیبی ایک ڈیفیسٹ تو ہے نا ہمارے یہاں بہت. کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سوشل موبلٹی، سب انسان برابر نہیں ہے. سب انسان ٹیکنیکلی اے لارج نمبر پیپل آر لیس دین ہیومن، جیسے ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے جس طرح ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہندو مذہب میں تو کاسٹ سسٹم ہے، تو ان کے ہاں تو کچھ لوگ برابر کے نہیں ہیں انسان. بھئی ہمارے یہاں اس طرح سے کاسٹ سسٹم نہیں، لیکن ہمارے یہاں کلاس کا تو ایک تصور ہے نا. کچھ لوگ ہیں جو Do you feel it's only come to the forefront now and it was always there? Because ایک رومانٹک ویو پینٹ کیا جاتا ہے. لارن گیر نے بھی یہی بولا کہ یہ بس ایلیٹ کی گلیاں تھیں جو لوگوں کو لگتا تھا بڑا اچھا کراچی تھا، ٹریفک کم تھی، پر کیونکہ 22 فیملیز پورا اون کرتے تھے تو ان کی زندگی ہاں سندھ بالکل کلب، برج، ہاں بالکل کنورٹیبل. ہاں اب کیونکہ عوام کو تھوڑی بہت ایک آواز میں مل گئی ہے، سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے، تو آپ کو وہ ڈیوائڈ زیادہ نظر آتا ہے. جو ایک رومانٹک ویو ہسٹری کا بالکل کراچی کا ہے، وہ ایک چند فیملیز کا کراچی ہے، بینین ٹری والا. ہاں بالکل 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 بینین ٹری جس علاقے میں ہر فکشن کی کتاب میں ہاں کراچی کا جو انڈر دا بینین ٹری، کاملہ شمسی بہت اچھی کتاب ہے، اس میں بھی ہوتا نہیں، ہے. لیکن کراچی کو تو یہاں کی یہ لیڈ جانتی ہی نہیں نا. ایک جو میں بہت سال ہوئے ایک یہاں کے تعلیمی ادارے میں کچھ پڑھاتا تھا، یعنی ایک کورس لیتا تھا. تو اب جیسے بینین ٹری والے محلے میں ہی ہے وہ. ہاں وہ محلے میں ہاں. تو اب وہ کلاس میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بہت ہی بڑے گھرانوں کے امیر لوگ. بھئی ایفل ٹاور کتنے لوگوں نے دیکھا؟ یوں ہاتھ اٹھ جائیں گے. لندن کتنے لوگ گئے ہیں؟ مکلی کتنے لوگ گئے ہیں؟ کراچی میں لی مارکیٹ کتنے لوگ گئے؟ نہیں جانتے کراچی کو بھی لوگ. نہیں امان، ان کو اس دن ہم لوگ کہاں گئے تھے، فوڈ اسٹریٹ کے پیچھے ہم گئے تھے، یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ یا رومان کہہ رہا تھا، ون آف دا ٹو، ہاں ہمارے اسکول کی جو کلچر واکس ہوتی ہیں اس پہ ہمیں لاتے ہیں. ہم نے یہ شہر کا سینٹر ہے، یہ شہر کا مطلب یہ ہارٹ آف دا سٹی ہے، مطلب صدر. نہیں بالکل یہ انڈس میں بھی بتائے نہیں، ابھی لے کے جاتے ہیں لوگ کہ یہ محلے آپ کو دکھائیں گے. نہیں، یہ میں نے کئی بار کہی ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، این جی او میں کام کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک کالج میں گئے، وہاں ایم اے کے اسٹوڈنٹس تھے، ان سے بات کرنے کے لیے انہیں بلایا گیا. تو انہوں نے کہا بھئی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مجھے بلوچستان کے 3 شہروں کے نام بتا دیں کوئٹہ کو چھوڑ کے؟ نہیں بتا پائے. یہی مجھے سوشل میڈیا پہ لوگوں سندھ کی سیاست یہ ہے، ہم لائک تم کڑھائی کھانے کے علاوہ ٹول پلازا کبھی کراس کیا ہے؟ بات کر کیسے سکتے ہو تم یار؟ بلوچستان شہروں کے نام نہیں پتا تمہیں؟ امریکہ سے پوچھ لوں تو 12 بتاؤ، 12 بتا دیں. بٹ کوئٹہ گوادر وہ بھی کوئی نیوز میں آ جاتے ہیں بس. تو کیا کریں؟ آپ کو بلایا اس لیے مجھے لگا آپ کے پاس جواب ہو گیا. میں تو غلط فہمی میں تھا کہ آپ ہمیں بتائیں گے. نہیں مطلب میں تو یہی کہوں گا نا کہ جو حکمراں ہیں اس ملک کے، وہ اور جو بھی طریقہ وہ سمجھیں، وی ہیو ٹو بگن اگین، وی ہیو ٹو ری امیجن پاکستان. اس کو ری امیجن کرنا ہے کہ اس کو کیسے
کیا فیصلے کرنے ہیں ہمیں، کس سے لڑنا ہے، کس سے دوستی کرنی ہے نا، کیسے پیسے، کہاں پیسے خرچ کرنے ہیں. اور جو قوت ہے ہماری، جو عوام ہیں، ان کو آپ تعلیم نہیں دیں گے. اور ایک تو تعلیم کا یکساں ہونا بہت ضروری ہے. کتنے ہی کچھ لوگ کہتے رہے، نعرے لگاتے ہیں اور پھر نہیں، لیکن تعلیم جو ہے، جو تعلیم ایک ایکولائزر ہے. تعلیم کے ذریعے ایک غریب بچہ جو ہے وہ اپنی میرٹ، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر آگے بڑھ سکتا ہے. وہ ہمارے ہاں تعلیم ایکولائزر ہو ہی نہیں سکتی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے. انگریزی کا راج ہے، جس کتنے بچے گاؤں دیہات کے زندگیاں گزار دیتے ہیں اچھی انگریزی سیکھنے میں، اور باقی کوئی کام نہیں کر پاتے. سر آپ کی ایک 40-50 منٹ کی کانورزیشن بھی ہے ایک پنجابی پوڈ کاسٹر کے ساتھ لینگویج ایشو کے اوپر. آپ اردو عالمی کانفرنس یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. میرا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ان کانفرنسز پہ اکثر جب بات کی جاتی ہے، عارفہ بہت بڑی ایک اسکالر تھیں، انہوں نے بھی ایک دفعہ بولا کہ ہم اردو نہیں بولتے جب تک ادھار کی زبان بولیں گے ادھار کی زندگی جئیں گے. تو پر بیشتر پاکستان کے لیے اردو ہی ادھار کی زبان نہیں ہے. تو یہ جو ایک سوشل کلاس ہم بناتے ہیں کہ انگریزی اگر آپ کو آئے گی تو آپ کے لیے یہ سوشل کلاس اویلیبل ہے، لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے نا جس کے لیے اردو وہی رول ادا کرتا بالکل ہے جو انگلش ایک بالکل طبقے کے لیے کرتا ہے، کہ اگر آپ اردو آئے گی تو بیوروکریسی میں نوکری ملے گی، تو میڈیا میں نوکری ملے گی، بالکل. ورنہ تو آپ بے روزگار جاہل ہی رہو گے. ہاں نہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو زبانیں ہیں ان کو علاقائی نہ کہیں، وہ قومی زبانیں ہیں نا، سندھی ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو. ماس لٹریسی ہوگی نا تبھی تو یہ زبانیں زندہ ہوں گی. آپ اپنی اپنی زبانیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے، یہ جو پاکستان جو ہے نا وہ بالکل یونیک چیز ہے. یہ ملک جس طرح بنا اور اس کی جو خصوصیات ہیں، اردو کیسے اردو تھا یہ کہ پاکستان بننے سے پہلے جب تحریک چل رہی تھی اور جو اشرافیہ مسلمان تھی، ان کے لیے علی گڑھ ایک سینٹر تھا، بنایا گیا تھا. اور اردو واز دی لینگویج دیٹ براٹ دیم ٹوگیدر. چاہے بنگال کے مرشد آباد کے پڑھے لکھے ہوں، نوابین ہوں، ایوب خان بھی علی گڑھ پڑھنے گئے تھے. تو وہ اس طرح سے تھا کہ جیسے اردو جو ہے وہ پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو جوڑتی ہے، لڑی ہے ایک جو صحیح ہے غلط. اب دیکھیے جناح صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف اردو ہوگی قومی زبان، وہ جو سارا قصہ ہے وہ تو پتہ ہے. اب عجیب بات ہے کہ یہ رابطے کی زبان تو ہے، لیکن یہ ظاہر ہے اور زبانیں ہیں. یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے کریں. مشکل فیصلے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے جس میں زبان کی بنیاد میں کسی کو فوقیت دوسروں پر حاصل ہو. ایک تصور ایک یہ تو ہوتا ہے نا کہ لوگ تو سب ایک طرح کے ہیں نا دنیا میں. آپ فرض کریں کہ ایک آبادی ہے، اس میں اتنے پرسنٹ لوگ گفٹڈ ہوں گے، اتنے پرسنٹ شاید جینیس کے لیول کے ہوں گے. اب وہ آبادی ساری اگر ان پڑھ ہو تو وہ جینیس اور وہ کہاں گئے؟ سر اس میں بھی جو لینگویج والی بات ہے، جب طارق رحمان کا اس پہ بہت زیادہ کام ہاں ہے. بہت ہے. جب سر سید احمد خان کو پہلے بولا کہ آپ اردو کریں، انہوں نے بولا مسلم ایلیٹ ہیٹس ٹاکنگ ان اردو. کچھ فارسی زبان ہے ایلیٹس کی، اور اردو کو بازاری زبان سمجھا جاتا تھا. پھر وہ برٹش انٹروینشن سے اردو کو پروموٹ کیا گیا اور ایک رائے دی کہ مسلمان اردو بولتے ہیں اور ہندو ہندی بولتے ہیں. جو لنگوا فرینکا ہے اس کو آپ پہلے ریختہ بولیں، ہندوستانی بولیں، جو بھی بولیں، اتنی ڈسٹنکٹ لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے. بھلے وہ ساتھ رہتے ہوں، ساتھ بڑے ہوں، اس گھر میں مسلمان اردو بولے گا، اس گھر میں ہندو ہندی غیر بولے گا. مسلم کتنے بڑے بٹ یہ اسکالرس برٹش نے اور کیا نا. تو یہ جو پوئٹس علی گڑھ میں ہندو مسلم اردو ہندی رائٹس بھی ہوئے 1920s میں، وہ رسم الخط پہ شروع ہوئی تھی بات. یہ تو برطانوی ڈیوائڈ اینڈ رول پرانی پالیسی کی وجہ سے ہوا. تو اس چیز کو انٹرنلائز کر کے لیاقت علی خان نے بھی بولا کہ مسلمانوں کی سب کانٹیننٹ بر صغیر میں صرف زبان اردو ہے. قائد اعظم نے بھی بولا. بنگش نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ خیبر پختونخوا جا رہے تھے قائد اعظم، تو انہوں نے بولا میں اپنا ٹرانسلیٹر لے آؤں گا. تو وہ جب گئے
تو انہوں نے بولا آپ کے یہ لکھنؤ سے ہیں؟ انہوں نے بولا جی جی ٹرانسلیٹر لکھنؤ سے. بولا وہاں لکھنؤ میں پشتو سیکھی ہوئی ہے. ہوں مطلب پشتو میں کیوں ٹرانسلیٹ کرنا ہے؟ تو قائد اعظم نے یہ بنگش نہیں واقعہ ہاں سنائی کہ بولے یہاں تو لوگ پشتو بولتے ہیں. تو ہاں قائد اعظم سے بولا وائی آر دے ناٹ مسلم؟ اف تو اف اف تو پھر جا کر بننے کے بعد بنگال کو ہاں بولنا کہ بنگال کی زبان اردو دیکھیں ہوگی. پھر فضل الرحمان جو ایجوکیشن منسٹر تھے انہوں نے بولا اسکرپٹ بدل دو. یہ کیا طریقے ہیں؟ اس طرح کراچی میں بھی نہیں سندھی سائن بورڈز اتارے گئے, کراچی یونیورسٹی میں سندھی میں ایگزام دینے سے بین کیا گیا. تو یہ تو بڑے آپ نے اسٹیٹ انٹروینشن سے مدر یہ سب لینگویج ڈے کا ایشوز بھی آپ ہاں نے ذکر, ہوں گولیاں ماری کہ ہاں بھائی ہاں بنگالی نہیں بولو. ماں بولی تو ہاں ہاں یہ تو مطلب یہ ایک ہوا تو نہیں, یہ تو ہاں پھر ریاست نے بڑے بے دردی سے بالکل کیا. بالکل 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 تو وہ یہ ہے کہ وین وی بگن ٹو ری امیجن پاکستان تو کون کون سے سوال ہوں گے, کون کون سی باتیں ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ یس وی ہیو ٹو. اردو کانفرنسز ہوتی ہیں, ڈونٹ یو ہاں تھنک دے نیڈ ٹو بی اے بٹ مور کوگنیسنٹ آف دس ایز ویل. مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اصل ایک لپ سروس ہو اب جاتی ہے مدر لینگویج, لیکن ہاں اردو جو ایک واقعی رول ادا کرتی ہے. کے عزیز نے بھی لکھا کہ اردو کو نیشنل لینگویج بنانے کی وجہ سے بلوچی ایز اے ریٹن لینگویج واز ان ڈیولپڈ, پنجابی ریلیگیٹ ہوئی. تو وہ بڑے لوگوں کے لیے اردو وہ رول ادا کرتی ہے جو انگلش کرتی ہے. تو اٹس آلموسٹ, زبان تو بہت خوبصورت ہے بٹ ریاست نے اس کو وائلنٹلی یوز کیا ہے لوگوں کے خلاف. تو لوگوں کو ایک صحیح ہے. برا بھی لگتا ہے. نیچرلی بولیں تو پہلے بھی بولتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں بولنے میں. نہیں میرے خیال میں یہ تمام مسائل زیادہ بہتر طریقے سے حل ہوں گے اگر آپ ماس لٹریسی, ماس ایجوکیشن کرتے ہیں اور ابتدائی تعلیم مدر ٹنگ میں, مدر لینگویج میں ہو اور ماحول کی زبان میں ہو. ہاں ٹھیک ہے, ایوالو ہوں گے. بھئی ایسے بھی ملک ہیں کہ جنہوں نے ایک متروک زبان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور اپنی زبان ہاں ہیبرو نے کیا ہے. ہاں آپ نے اسی کانورزیشن میں یہ بھی بولا تھا کہ اردو کا جو رتبہ ہے پاکستان میں وہ پنجابیوں نے دیا ہے. وہ تو ظاہر ہے نہیں مطلب فیض یا ہاں اقبال نہیں اگر پنجاب اردو کو اپنائے نہ تو پھر کتنے لوگ ہوں گے. مطلب یہ کوئی صرف لیاقت آباد سے تو نہیں اردو پنپ سکتی. ہاں پنجاب دیکھیں, پنجاب لیکن آپ دیکھیں فرنٹیئر جسے کہیں پختونخوا, وہاں کہ اردو کے شاعر اور ادیب اور وہ کتنے نمایاں ہیں, کتنے. یہی جامی چانڈیو نے اچھی بات کی تھی. انہوں نے بولا کہ اتنی خوبصورت زبان ہے, اگر آپ پیار سے, فیض سے, غالب سے, میر سے, ویسے ہی اردو کا ایک اسٹیٹس بن جاتا. ڈنڈے مار کے, گولیاں مار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. نہیں بالکل نہیں. لیکن یہ ہے کہ انگریزی کا راج جو ہے نا وہ بھی بہت ہی مسائل پیدا کر رہا ہے. اب تو دنیا کی مجبوری ہے, اب کیا کریں. نہیں دنیا دیکھیں, ارے ہاں یہاں بھی تو دیکھیں نا, یورپ میں کتنے 30 ملک, کتنے 27 تو شاید یورپین یونین کے اتنے سے ملک ہیں, ہر ایک کی اپنی زبان ہے اور وہ اپنی زبان میں ہر چیز کی تعلیم ان کے یہاں ہوتی ہے. آپ کو اگر دنیا سے مکالمہ کرنا ہے تو آپ کو انگریزی سیکھنی ہوگی یا کچھ. اگر آپ کو پورے پاکستان میں ایک دوسرے سے مکالمہ کرنا ہے تو آپ کو سندھ میں سندھی بولنے والے سندھیوں سے بات کریں گے تو سندھی میں کر سکتے, کرنا چاہیے انہیں. تو زبان دنیا بھر میں انگریزی کی تو نہیں ہے زبان, کتنے ملکوں کی ہے. اب دنیا بھر اپنے ملک میں خوش بھی تو ہے, ہمیں باہر جانا ہے نا, ہم نے ویزا اپلائی کر کے جانا ہے, ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ آپ چینی پڑھنا شروع شروع ہو گئی ہے نا لوگوں نے سکھانے سے. چائنیز. ہاں جب موقع, ہمیں باہر جانا ہے اصل میں. اگر انڈیا کا ویزا کھول دیں ہم چھوڑ دیں گے سیکھنا, ہم وہاں چلے جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک سارٹ آف نفرت سندھی لینگویج سے کیوں ہے, یا ایک نان اسیمیلیشن جو ہے؟ نہیں یہ لو لیول پہ پولیٹیکل اس کے میں ہو, لیکن ہماری طرح کے ہم لوگ جیسے ہمیں تو مطلب, بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ بالکل ذاتی باتیں ہوں
کہ جب بیٹیاں میری چھوٹی تھیں تو ہم کوئی سندھ کی ایسی ڈسٹرکٹ نہیں تھی جس میں ہم نے رات نہ گزاری ہو، اور ہم انہیں بتاتے تھے کہ یہ ہمارا اب تو یہی ہے نا. اور جو زمین سے رشتہ ہوتا ہے جی وہ سیمنٹ سے نہیں ہوتا، وہ شیشے سے اور لوہے سے نہیں ہوتا، وہ ایک زندہ جو ایک تہذیب ہے اس سے ہوتا ہے. اور وہ رشتہ استوار کرنا ہے ہمیں، اور کرنا چاہیے. آپ کو نہیں بالکل لگتا کہ بیشتر کراچی میں لوگوں نے نہیں کیا؟ نہیں بالکل نہیں. کیوں؟ کیا مطلب اس میں مسئلہ ہے؟ آپ اردو زبان اب ہماری ہم وفاقی آپ زبان ہے. کراچی کی بات کر رہے تھے. کراچی میں کچھ جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک ہے، آپ لاہور دیکھیں. لاہور سے 60-70 کلومیٹر دور کتنے شہر ہیں. لاہور ان سے آرگینکلی جڑا ہوا ہے مذہبات سے، آنا جانا ہر چیز. کراچی میں ایک نہیں ہے ایسا، ذہنی طور پہ نہیں ہے. نہیں، ہاں نہیں ہے، پریکٹیکلی نہیں ہے، جو بھی ہے نہیں ہے. بٹ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تو وہ جب میں تو یہی کہتا تھا کہ جو شہر ہیں وہ بھی درختوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر ان کی جڑیں زمین میں دور تک نہیں ہیں تو وہ نہیں پنپ سکتے. پر یہ تو مجھے لگتا ہے جڑیں جان بوجھ کر کاٹی گئی ہیں نا دونوں طرف سے. ہاں مطلب آپ بلوچستان سے بھی نہیں کنیکٹڈ. آپ اگر جاتے ہیں فرینچ بیچ، اگر کوئی جاتا ہے، ہاں یہ ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی مشرف کے دور پہ، فرینچ بیچ پہ ایک ریو ہو رہی تھی اور یہ ایلیٹ لوگ لائک مشرف از دا بیسٹ. اسی ٹائم اکبر بگٹی پہ سول وار ہو رہی اور تھی. جی کتنا دور ہے فرینچ بیچ سے بلوچستان؟ تو یہ ہوں جو ایک ذہنی طور پہ ڈسکنیکٹ ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ جو ریاست نے پہلے کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنایا، سندھ گورنمنٹ کو حیدرآباد موو کیا، سندھی کو ہٹایا، پھر ایک نان اسیملیشن ہوئی آبادی کی کہ نہیں سیکھیں گے سندھی. یا اگر ذوالفقار علی بھٹو نے اردو کے ساتھ اسٹیٹ لینگویج بھی جب بنائے، پروونشل لینگویج بنائے سندھی کو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہونی چاہیے. اس پہ پھر رائٹس ہوئے، کراچی یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ جلا دیا گیا. تو کیا مسئلہ ہے؟ اردو بھی سیکھیں، سندھی بھی سیکھیں، انگلش بھی سیکھیں. کوئی دنیا ہاں میں اب یہ سنگل لینگویج والا کوئی نہیں ہے. ہاں ہاں ابتدائی تعلیم مدر لینگویج میں ہونی چاہیے، بٹ ان جنرل آپ جتنی زبانیں سیکھیں وہ اچھا ہے آپ کے لیے. بالکل ہے، بالکل اپنے آپ چیزیں ایوالو ہوں جی گی جی اگر آپ تعلیم کو صحیح کر دیں. اور پتہ نہیں یعنی کیوں ہم ایسا نہیں کر پاتے. کیا آپ کو لگا کہ ابھی میں تھوڑا تعجب تو نہیں ہوا تھا، کچھ پہلے بھی میں ایاز میلوں پر بھی گیا تھا، بٹ حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول پر بھی میں نے دیکھا مارکس، لینن، لیفٹ کی ساری جو لٹریچر ہے وہ سندھی میں اویلیبل تھا. لوگ خرید رہے تھے. بلوچستان اور کوئٹہ سے بھی خبریں نہیں آتی ہیں بہت کہ وہاں بک بھی فیسٹیول جب ہوتے ہیں تو سولڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں، ریکارڈ بہت بن جاتے کتابیں ہیں. بکتی ہیں. وہ اس لیے کہ شاید احساس محرومی کی وجہ سے ایک ان میں ایک طلب ہے، ایک امنگ ہے، چیزیں اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں. اور ہے ایک طبقہ ایسا ہے. اب جیسے ایک تہذیبی نرگسیت مبارک حیدر کی کتاب ہے، وہ ایک دفعہ میں گیا بلوچستان تو ان کا یہ سب سے زیادہ بکتی ہے. تو ہاں وہاں زیادہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں کراچی کی بنسبت، لیکن اوور آل ملک میں برے حالات ہیں ہاں ہمارے. اوور آل ہمارے یہاں بہت ہی تشویش. اور یہ پاکستان میں ہے، جنوبی ایشیا کے دوسرے ملکوں میں اس طرح نہیں. انڈیا میں بہت کتابیں بکتی ہیں. انڈیا میں دیکھیں، یہ جو ہے پرنٹ میڈیا، دنیا کے بہت کم ملکوں میں پرنٹ میڈیا اس ڈیجیٹل دنیا میں اس طرح ہے جس طرح انڈیا میں ہے. تو سر لوگوں کو خبر پہنچ گئی تھی کہ آپ آ رہے ہیں. ہاں ویسے تو آپ سے ہم ہزاروں باتیں کر سکتے تھے، صحافت پہ بھی کوئی بات نہیں کی، کسوٹی پہ بھی کوئی بات نہیں کی گئی. بڑے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کی شروعات اردو افسانے لکھنے سے تھی، وہ بھی نہیں بات کی گئی. جاوید جبار کے شو کی بھی بات نہیں کی گئی، جیو کتاب بھی بات، تو آپ کو پھر تنگ کریں گے ہم. لیکن لوگوں کے سوال ہیں. شیک ہز ہینڈ فار می اینڈ ون کویسچن آئی ہیو فار ہم. People like Quraish Pur, Ubaidullah Beg, Zia Muhyiddin, please add Parvez Hoodboy in the list. Why aren't we seeing other intellectual discourse and more people like them anymore? What's changed?
دیکھیے نا وہی تو ہے نا کہ ایک ڈیکلائن ہے، ایک پسماندگی ہے. کراچی یونیورسٹی کی میں نے بات کی. ایک زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں لکھنے پڑھنے کی باتیں ہوتی تھیں، ڈیبیٹس ہوتی تھیں. اب وہ بات نہیں ہے. تو ایک اوور آل ڈیکلائن ہے. کوئی نظر آتا ہے آپ کو بچہ کہ یہ بڑے ہو کر ہماری جگہ لے گا؟ نہیں بس یہ ہے. پاکستان was originally supposed to be a confederation. What or influenced it to be otherwise؟ بہت لمبا سوال ہے. ہاں نہیں Were the questions on Kasoti rehearsed beforehand with the guests؟ بس نہیں ہوا یہ تھا. یہ بات بہت لوگ کہتے تھے کہ اس میں کچھ چالاکی ہے، کچھ میں وہ ہے. ایک تو یہ کہ میں یہ بتا دوں کہ کسوٹی سے میرا تعلق جو ہے وہ بہت ہی ثانوی نوعیت کا ہے. کسوٹی شروع ہوئی تھی افتخار عارف اور عبداللہ بیگ، اس میں قریش پور ماڈریٹر تھے. یہ 67 میں جب ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا اس کے کچھ ہی دنوں بعد سے. اس کے بعد یہ ہوا کہ افتخار عارف چلے گئے. دوبارہ 90s میں پی ٹی وی نے کہا ہم کسوٹی کریں گے، تو افتخار عارف مہیا نہیں تھے. عبداللہ بیگ میرے بچپن کے دوست تھے، ان سب سے دوستی تھی. تو عبداللہ بیگ نے کہا کہ تم میرے ساتھ بیٹھو، اب ہم کرتے ہیں کسوٹی. میں نے کہا بھائی میں تو یعنی یہ تو اٹس یور گیم اور ساری مشق وغیرہ سب. تو میں نے کہا چلو میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ تمہیں نظر نہ لگے. تو ہم نے 90s میں جو پی ٹی وی سے کسوٹی ہوا اور اس کے بعد این ٹی ایم سے دیٹس اٹ کے نام سے ہوا، اس میں شرکت کی. پینل پہ میں تھا. تو میں یعنی اصل کریڈٹ جو ہے وہ اوریجنل ہو. نیپوٹزم میں آ گئے. نہیں ہاں نیپوٹزم میں آ گئے. لیکن یہ بات کہ بھئی اس میں کوئی چالاکی ہے، تو میں کہتا تھا کہ بھئی اگر اس میں کوئی ہیر پھیر ہے تو ہم کیوں کر رہے ہیں، اور اگر یہ آسان ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ جو کہیں نا پاکستان کی تاریخ نہیں لکھی گئی، وہ آپ ہی لکھ دیں. 1-2 سال کے علاوہ پورا تو دیکھ لیا آپ نے. فلم تو آپ نے شروع سے دیکھی ہے، تو آپ کو اپنی زندگی ہی لکھ دینی چاہیے. اسی میں پاکستان بدلتا ہوا ہمیں نظر آ جائے گا. ہاں اس میں کاہلی اور جاہلی دونوں ہیں. What do you think of era of populism? Do you consider it a threat to liberal democracy? تو بھاری سوال بھیجیں آپ نے. بہت ہی مشکل. بالکل ہاں نہیں یہ مطلب یہ کہ لبرل ڈیموکریسی پسپا ہوئی ہے یہ بھی تو دکھائی دے رہا ہے نا. اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ملکوں نے ترقی کی ہے تو وہ سب جمہوریت کے ذریعے تو نہیں کی ہے نا. چین کی ایک مثال ہے، چین نے کتنی ترقی کی، کیوں کی، کیسے کی. کوریا میں جمہوریت کا نام تو ہے لیکن ابتدا میں تو ان کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے شروع ہوا تھا. اچھا انہوں نے کیوں کر لی ترقی اور ہم نے کیوں نہیں کی، اس پہ بھی بہت. اب جیسے میں جنوبی کوریا 2-3 بار گیا ہوں اور باقاعدہ یعنی ایک اسٹڈی کے لیے. اصل میں میرا خیال ہے کلچر کا بڑا رول ہے. ان کی ورک ایتھکس مختلف ہیں. ان اب مثال کے طور پر جاپان ہے. جاپان میں مذہب جو ہے وہ اختلاف کا یا نفرت اور اس کا سبب کبھی نہیں ہوا. ہر ایک کوئی، بلکہ جاپان میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ریچولز ہیں اور کلچرل ریچولز ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ کچھ جو ہیں وہ بدھزم پر ہیں، کچھ ان کی اپنی جو شنٹو مذہب ہے اس پہ ہیں. اور ایک جاپان کے ایمبیسڈر تھے یہاں، ان سے اسی پہ بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے مائی مدر ہیز اگین بیکم اے کرسچن. کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ ایک عبادت گاہ سے نکل کے دوسری عبادت گاہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ڈوری باندھ دیتے ہیں کوئی دعا مانگ کے. تو اس پہ کبھی جنگ نہیں ہوتی مذہب اس کے ایشوز پہ. ہمارے ہاں جو ہیں وہ کیسی جنگیں ہوئی ہیں بنائی مذہب کے نام پہ. جاپان نے ٹیریٹری کے لیے تو بہت جنگیں کی ہیں. جب تک ایٹم بم نہیں گرے تھے جاپان نے کوئی ظلم تھا جو چھوڑا تھا. نہیں جاپان نے ٹیریٹری کے لیے کی، لیکن ایک جو ہے نا ورک ایتھکس ان کے جو کنفیوشس ورک ایتھکس ہے نا، جو لاگو ہوتا ہے جاپان، کوریا اور چین پر.
جو ان کا وہ ہے، تو اس سے کوئی شاید فرق پڑتا ہے. کوئی بات ایسی ہے ہم مختلف ہیں ان سے، کیوں ہے؟ کلچر رائٹ. تو آپ جو کلچر تعلیم ہے، کی بات کر رہے مذہب. اب ایک اور بات بھی ہے، پتہ نہیں اس پہ تو کافی اس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ جو مسلمان ہیں دنیا میں ہیں وہ پیچھے ہیں دوسرے مذاہب کے مقابلے میں، علم میں، تحقیق میں. اور یہ ایک لمبا ڈسکشن ہے، یہ بٹ لمبا یہ ڈسکشن ہے. پیو ریسرچ امریکہ میں ہم، ہوئی ہے، اس میں بہت ہی بٹ اس میں دلچسپ اس اور کا. بھی تو فیکٹرز ہیں. اب مطلب آپ نے جو فلسطین کا حال کیا ہے، ہاں اب اگر آ کے کوئی بات کری یونیورسٹی، آپ نے کیا کیا ہے؟ اب اس کے بعد ان کو کوئی وہی تو ہے 50 نا. 60 70 سال لگیں گے ہاں واپس صرف نہیں، اب آپ یونیورسٹیز دیکھیں نا کھولنے کہ میں. دنیا میں 50-55 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں. ان سب ملکوں کو کمبائن کر لیں تو ان میں یا تو آئدر ان میں جنگ کروائی گئی ہے، ہاں یا تو ایک ایلیٹ ریاست ادھر امپوز کر دی ہاں گئی ہے بالکل جو بالکل. تیل دیتی رہے ہاں اور ہاں اپنی عوام ہاں کو کنٹرول میں رکھے. ہاں تو جینیٹک تو مجھے نہیں لگتا، ہاں بٹ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہاں کلچرلی بھی کنٹرول ہو جاتی ہیں. جس ہاں طرح جاپان میں ہاں مجھے بہت شوق ہے جانے کا، ویزا نہیں مل رہے ہوتے تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ اچھا جا کے سیکھنا کیسے ہے. تو وہ جو ویڈیوز بنتی ہیں کہتے ہیں کہ جاپان میں پبلکلی کھانا بہت روڈ ہے. اگر آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں ہاں. اور آپ کھائیں تو سب سوچیں گے کہ کیا بات کیا، آپ زور سے بات کریں. اب یہ وہ اسکولوں یونیورسٹی میں نہیں ہے، اگر آپ ٹرین میں زور سے بات کریں وہ سب دیکھنا ہاں شروع ہو جائیں گے، آپ خود ٹھیک ہو جاؤ گے. ہاں ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر ایک عورت باہر چلی جائے تو سب اس کو اس طرح دیکھیں گے کہ وہ آئندہ گھر سے باہر نہ نکلے. یہ جو ایک جی پاکستان میں مردوں کے ہارمونز کا کوئی مسئلہ ہے کیا ہے پتہ نہیں، اور ملکوں میں اتنا نہیں ہے روبوٹ نہیں ہے نا. ہاں. نیوٹرلٹی آف دی انٹلیکچوئل کمیونٹی ہو گیا تھوڑا بہت ڈسکس. While the so-called identity crisis is going on in Punjab, where do the people of South Punjab stand? نہیں یہ تو بڑے ہاں، کمپلیکیٹڈ. بہت ہی آپ اچھا. لوگوں نے یہ سوال لوگوں نے اچھا مجھے آپ کے نہیں لیے پتا بھیجا. تھا کہ یہ How has journalism survived in such an intolerant environment? ہاں یہ تو ہے. جو جرنلزم ہے اصل میں میں اتنے برس میں نے جرنلزم کی ہے، لیکن اس میں اگر کوئی چیز مجھے لگتا تھا کہ میں نے کچھ کیا تو وہ ضیاءاللہ کے زمانے میں ڈان میں کراچی ڈائری لکھتا تھا، کالم، اور اس میں بٹوین دا لائنز باتیں 4 اپریل کو آپ نے مارٹن لوتھر پہ کالم لکھ دیا تھا وہی تو کہ ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے رہا ہوں میں. تو وہ میں نے یہ کہا ابھی شاہزیب خانزادہ بھی یہی کرتے ہیں نا، ہاں ایک قومی لیڈر جو یہ اور ظاہری بات ہے میں بات کر رہا ہوں وینزویلا کے لیڈر. سمجھ گئے ہم، سمجھ گئے. پر آپ نے یہ بھی کہا کہ آج کا دور ضیاء سے زیادہ انٹالرنٹ ہے. میں نے ایک اس کو اس طرح میں کہتا ہوں، ضیاء کا زمانہ تھا اور ظاہر جبر کا زمانہ تھا، اور جس طرح جو ماحول تھا ان دنوں ہوپ تھی. ہمیں لگتا تھا کہ ہم کچھ کریں گے، بدلے گا یہ زمانہ. اب نہیں لگتا ایسا، اب وہ ہوپ نہیں لگتی، جبکہ شاید یہ بہتر ہو ضیاء کے زمانے سے یا کچھ ہو، پتہ نہیں. وہ کولیپس آف دا گلوبل لیفٹ کا بھی اس میں بڑا ذکر ہے. آئی تھنک 70-80 میں نا ہاں ایک کنیکٹڈ فیل تھی کہ ویتنام اینٹی ویتنام بھی ہو رہا ہے، یہاں ہاں بھی ہو ہاں رہا یہ ہے، ہو رہا ہے. یہاں بھی لیفٹ نکل رہا ہے، یہاں بھی ریولیوشن بھائی کرے ہم ساتھ چل رہے ہیں. تو اب لیفٹ ہونے سے زیادہ ہے کہ ایک جو بھی عصر حاضر کے جو نئے خیالات ہیں جو اور ملکوں میں ہو رہا ہے، ان سب کو دیکھ کر ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم لیفٹ کہیں یا سینٹر کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن ہمیں دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بٹ اب تو دنیا میں یہی ہے نا کہ آپ کو دنیا دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ اتھارٹی ہی بہتر ہے اس وقت. تو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ایک دنیا ایک دوسرے کو دوڑنے پہ لگی ہوئی ہے، اس وقت ذرا دیواریں بناؤ. یہ تو نہیں، لیکن دیکھیں نا، اتھارٹی ہو اور اس اتھارٹی کے سینس آف ڈائریکشن صحیح ہے نا. کہ بھائی تمہیں ڈنڈا دیا اوروں کو مارنے کے، ہمیں کیوں مار رہے؟ اب بتائیے کہ اگر کسی کے پاس پاور ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس پاور کا انہوں نے استعمال کیا کیا ہے. ہو سکتا تھا نا، یعنی مطلب یہ کہ پرائمری اسکول تو چلائے جا سکتے تھے نا. بالکل.
ابسا کومل پوچھ رہی ہیں پلیز آسک غازی صاحب ویوز آن دی ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان. یہ تو ایک اور پوڈ کاسٹ یہ ہے تو ابسا, بالکل بٹ ہے. ہاں برے شارٹ ورڈ برے ہیں. اچھا لیکن میں حیران ہوں کہ لوگ سوال یعنی جی جی اتنی بالکل. دلچسپی ہے انہیں. غازی صلاح الدین صاحب may be asked to reintroduce کسوٹی on Jio TV. I guess it will be نہیں hugely اب popular. نہیں ہو سکتا. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ اب تو ہر ایک کے پاس گوگل ہے, ہر ایک کو یہ نالج جو ہے وہ ایک اور طرح سے وہ ہو گئی ہے. دوسرے یہ کہ کوئز شوز بھی اجتماعی جو ایک لیول ہے علم کا اور معلومات کا اس کا اظہار ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کوئز شوز بھی ٹھیک سے نہیں ہو پاتے. بلکہ عبداللہ بیگ کی بیگم ہماری سلمہ وہ ایک زمانے میں کہتی تھیں کہ مجھے انڈیا کے ایٹم بم سے ڈر نہیں لگتا, ان کے بورنویٹا کوئز سے ڈر لگتا ہے جو بچوں کے لیے ہوتا تھا. ہمارے یہاں تو کوئز شو کے لیے آڈینس تک صحیح نہیں مل پاتی کہ جو بیٹھے ہوں سامنے. سوال بھی جو کیے جاتے ہیں اور دوسرے یہ کہ اب ہم نہیں کر سکتے کسوٹی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تب بھی لوگ سوال کم کرتے تھے ان چیزوں کے بارے میں. اسپورٹس میں ہمیں بہت نہیں پتہ تھا. میوزک کے بارے میں جو ویسٹرن کلاسیکل میوزک, دوسری بات ہے پاپ میوزک. آج کل اگر ٹیلر سوئفٹ کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو آپ کیا جانتے ہیں؟ میں تو جانتا ہوں, میں تو سب جانتا ہوں, میں تو سوئفٹی ہوں. محبت سوئفٹی, بلکہ ہاں سوئفٹی ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ میں امریکہ میں تھا, وہاں سے جب اس کا وہ ایراز ٹور شروع ہو چکا تھا تو اس کے بارے میں نے کالم بھی لکھا تھا. اور وہاں پاپ میوزک کا جو رول ہے معاشرے میں, آپ ٹیلر سوئفٹ کے لیرکس کے ورڈنگس دیکھیں آپ کس قدر, یعنی بیٹلز نے اپنے زمانے میں جس طرح کے گانے لکھ دیے. اور باب ڈیلن نوبل پرائز فار لٹریچر, گانے لکھ رہا ہے ایک شخص اور اس کو نوبل پرائز فار لٹریچر ملتا ہے کہ اس نے سماجی تبدیلی کے عمل میں حصہ لیا. تو مارک ٹوین پرائز ہر سال ایک کمیڈین کو ملتا ہے. ہمیں لگتا ہے مسخرے جو ہیں فالتو لوگ ہیں. میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ پاکستان کے پاس نا دو راہیں تھیں, ضیاء یا نازیہ. ایک وقت جب نازیہ اور زہیب بھی آ رہے تھے تو ضیاء الحق بھی تھا. اگر ہم اس طرف چلے جاتے تو بہتر تھا, لیکن ہم نے ضیاء چنا. محمد ابراہیم کمبر پوچھ رہے ہیں غازی صاحب, فار ہاؤ لانگ ڈز اے پرسن ریمین اے مائیگرینٹ؟ کین اے پرسن ہو از بورن آن اے لینڈ اور سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن ینگ person who has grown up here still be called a muhajir? What should people be called historically speaking? جی سر, بہت لمبا سوال ہے بٹ یہ لمبا نہیں, اصل میں مہاجر یہ تو فیل کرنے کی بات ہے اور انٹیگریشن کیسے ہوتا ہے اس کی بات ہے. امریکہ میں اب تک یہ ہوتا ہے 4 نسلیں 5 نسلیں کہ یہ اٹیلین امریکن ہیں, یہ ان ہیں, اور آئرش وہ ہیں. لیکن یہ کہ اس سے کوئی ان کے ہاں دیواریں نہیں کھنچ جاتی, کوئی نفرت اور تعصب نہیں ہوتا اس کے اوپر. اور امیگرینٹ اگر بلونگ کرتے ہیں, اگر وہ اس کا حصہ ہیں, پولیٹیسائز بہت ہو گئی نا پاکستان. تو نہیں, پاکستان کی تو کہانی ہی مختلف ہے. پاکستان کی آپ کیسے ایم کیو کے فنومنا کو دیکھتے ہیں؟ میں نے دیکھا آپ نے کور بھی کیا تھا حیدرآباد رضوی کے ساتھ بھی, آپ کوئی انٹرویو کر رہے تھے سڑکوں پر, تو آپ نے وہ رائز بھائی مجھے تو وہ ایک عذاب الہی طور پہ, لیکن یہ کہ انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ایک آئیڈینٹی کو, اور پھر کیا کیا انہوں نے. ایک بات میں ان سے کہتا تھا, ہمارے جو دوست ہیں اب جو, میں کہتا تھا کہ شہر تو آپ آدھے گھنٹے پہ بند کرا دیتے تھے, اور اسکولوں میں نقل آپ نے 30 سال میں بند نہیں کروائی. تو مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ آپ فیصل سبزواری سے ملیں, پڑھے لکھے انسان, حیدرآباد سے لے کے پڑھے لکھے انسان, فاروق ستار سے ملیں, پڑھے لکھے انسان, علم بھی آتا ہے, ساری جو تہذیب علم یہ وہ, پھر آپ سیاست دیکھیں, بولے آپ لوگ رابطہ کمیٹی میں جا کے آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ اتھارٹی, اور وہ ایم کیو ایم کتنی بڑی اپارچونیٹی تھی کراچی کو
بہتر بنانے کے، ہے نا؟ وہی ہوں۔ میرٹ انسٹیٹیوٹ کریں، تعلیمی ادارے ٹھیک کر لیں، کر سکتے تھے، کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کو کیا، آپ جو ایک انٹلیکچوئل کلاس ہیں کراچی کی اسپیسیفکلی، آپ لوگ تو اس ٹائم بھی، آپ لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہوں گے، پریس کلب میں بیٹھتے ہوں گے یا چائے ہاں پہ، ہاں آپ بولتے ہو بالکل. کہ شہر کا کیا ہو رہا ہے، تو جب ایک تاثر ہمارے یہ تھا کہ مہاجر کمیونٹی پڑھی لکھی ہوتی ہے، مڈل کلاس ہوتی ہے، ایسپریشنل ہوتی ہے، پھر جو سیاسی جماعت بنی مہاجر کے نام کی، تو وہ جو پڑھے لکھے مہاجر ہیں وہ کیوں نہیں وہ کھڑے ہوئے کہ یہ دے ڈو ناٹ ریپرزینٹ نہیں، اس، لیکن وہ اسٹریٹ پاور نہیں تھے نا، تو انہوں نے بہل تو گئے نا، موب اسٹریٹ پاور کریٹ کی نا. اور پر دیکھیے کہ تھرو پاپولر سپورٹ. اس میں نہیں، پاپولر سپورٹ شروع میں جی بہت تھی، بالکل تھی، جی جی بالکل. مجھے یاد ہے 88 میں جس طرح لوگ نکلے تھے، اور جس طرح الیکشن میں انہوں نے اس کیوں کو ایک جہاز سمجھ کے اس میں جو کیوں ایک طبقہ جس کو ہم پڑھا لکھا مڈل کلاس سمجھتے تھے وہ کیوں اس لہر میں بہہ گیا؟ وہ میرے خیال میں روٹ لیس ہو گئے تھے، زمین میں جڑے نہیں. بڑے کراچی کے مسئلے ہیں، آئی وہ تھنک جو ہم ڈھکن کھولیں گے سانپ ہی نکلیں گے. ابھی وہ اس کی دانیال محی الدین کی نئی کتاب آئی جس کا بہت چرچا ہے نا، دس از ویئر دا سرپنٹ لیوز، یا اس طرح کا کوئی نام ہے نا. لیکن ہاں ادر ہاں ہاں، رومز ادر ونڈرز پڑھیں پاکستان گے کے پھر بارے وہ میں. ہاں ہاں محمد ہاں. حنیف کی بھی آ رہی ہے تو اگلی. تو پاکستان چلیے کوئی شعر ہی سنا دیں سر جاتے جاتے، شعر سے سلسلہ شروع ہوا تھا، شعر سے ہی ختم. شعر پہ ختم کر جی دیتے ہیں. ہاں. کوئی دریچہ ہوا کے رخ پر نہیں بنایا، میرے بزرگوں نے سوچ کر گھر نہیں بنایا. واہ، دریا کو کوزے میں بند کر دیا. تھینک یو سر، مہربانی، خدا حافظ.